السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام راہ ہدایت اور میں ہوں ڈاکٹر کمل کیسر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 23واں پارہ کریں گے اور ہم سورہ یاسین پر ہیں۔ وَمَا لِيَ لَأَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر اللہ رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں؟ پھر تو میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں۔ میری سنو، میں تو سچے دل سے تم سب کے رب پر ایمان لا چکا ہوں۔ اور اس سے کہا گیا کہ جنت میں چلا جا۔ کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں سے کر دیا۔ ہم نے 22ویں پارے کے اختتام پر ایک واقعہ پڑھا تھا جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ ایک قوم ہے، اس کی طرف انبیاء کو بھیجا گیا، پیغامات دیے گئے، لیکن وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور پھر شہر کے کسی حصے سے دور سے چلتا ہوا ایک شخص آیا اور اس نے آ کر اس پیغام کی تصدیق کی تھی۔ اور یہاں پہ بات ختم ہوئی تھی کہ کبھی کبھار انسان کچھ لوگوں کو کچھ پیغامات دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ایمان کی بات بتاتا ہے اور وہ نہیں سن رہے ہوتے، لیکن جس پہ فوکس نہیں ہوتا وہ کیا کچھ کر جاتا ہے۔ اب اسی شخص کا کہا گیا کہ اس کا لاجک اس کو بتا رہا تھا کہ میں کیوں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور مجھے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی اگر انسان اپنی زندگی کے سائیکل کو ہی دیکھنا شروع کر دے اور لاجیکلی بھی سوچنا شروع کر دے تو بہت سے انسان کے ذہن میں ایسے خیالات آتے ہیں جو اس کو بتاتے ہیں کہ مجھے اپنے رب کے ساتھ ہی اپنے تعلق کو بہتر بنانا ہے، میری زندگی میں پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے، مجھے کس طرح سے آگے بڑھنا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ وہ آگے سے آگے یہی بات کہتے جا رہے ہیں کہ میں ایسے معبودوں کو کیوں اپنے ساتھ لے کر چلوں، کیوں اپنی زندگی میں ان کو رکھوں، اور جن کی وجہ سے میرے لیے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور ساتھ ہی وہ کیا کہہ رہے ہیں، انی اذن لفی ضلال مبین، کہ یہ تو بہت ہی کھلی قسم کی گمراہی ہو جائے گی۔ بات یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے دین کے فولڈز میں آنا ہے، دین کے دائرہ کار میں آنا ہے، تو اسلام جو ہے نا ایک مکمل نظام ہے۔ اسلام جو ہے ہماری روحانی تربیت کرتا ہے، ہماری اخلاقی تربیت کی طرف بھی اس کا بہت بڑا فوکس ہے۔ ہماری فیملی سسٹم کو بھی بہتر بنانے کے لیے بہت کچھ ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح معاشرت ہے، معاشی سسٹم ہے، سیاسی سسٹم ہے، قانون ہے، یعنی ہر ایریے میں جو ہماری زندگی ہے اس میں ہماری رہنمائی کی جاتی ہے، ہمیں طریقے سکھائے جاتے ہیں کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے۔ اور اسی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جو انسان ان سارے معاملات میں اللہ کے حکم کے مطابق اپنے ساری چیزوں کو لے کر چلتا ہے، اس کی ایمانی طاقت جو ہوتی ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ جب لوگ ایمان کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا مطلب، جب آپ کہتے ہیں کہ ایمان ہے، ایمان کتنا ہے، ایمان کتنا ہونا چاہیے، تو ایمان جو ہوتا ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمان ہونا چاہیے، یا ایمان کی کمی کی وجہ سے لوگ صحیح فیصلے نہیں کرتے، ریزسٹ کرتے ہیں، جو کام کرنا چاہیے اس کی طرف نہیں جاتے۔ ایمان جو ہے اگر ہم اس کا روٹ ورڈ دیکھنا شروع کریں تو اس کا مادہ ہے الف میم نون، یعنی امن۔ یعنی جو انسان کہتا ہے کہ میں صاحب ایمان ہوں تو کیا ہوگا، اس کے دل میں سکون ہوگا، اس کی ڈیلنگز میں سکون ہوگا، وہ تمام معاملات میں ایسے ہوگا کہ الحمدللہ مجھے پتہ ہے کہ اس وقت مجھے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کچھ لوگ اس طرح سے بھی پریپیئرڈ ہوتے ہیں کہ کوئی ایمرجنسی آئے تو انہوں نے اس سے کیسے ڈیل کرنا ہے، اور بڑے بڑے مارکے سر کر جاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ کیا آتے ہیں کہ چھوٹی سی بات پہ بھی پینک موڈ میں آ جاتے ہیں، ان کو نہیں سمجھ آتی کہ ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے۔ تو ایمان ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کسی انسان خوف سے محفوظ ہو جاتا ہے، دل اطمینان میں آ جاتا ہے، اور اگر ہم اس کو اصطلاحی طریقے سے دیکھیں تو اس میں یہ ضروری ہے کہ ایمان کیا ہے، وہ تصدیق جس کے ساتھ انسان کے اندر امن آنا شروع ہو جائے۔
اور اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان کے دل سے تصدیق ہو، زبان سے اقرار ہو، اور جو انسان کے جوارے ہیں، باڈی پارٹس ہیں، وہ اس کے مطابق کام کر رہے ہوں۔ یعنی امن آپ کے اندر آئے گا ہی تب جب آپ بالکل انٹیگریٹی کے ساتھ چل رہے ہوں گے۔ جو آپ دل میں سوچ رہے ہیں، آپ اللہ کی عظمت کے بارے میں سوچ رہے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنا چاہ رہے ہیں، تو زبان سے آپ جو بھی باتیں کرتے ہیں، چاہے گپ شپ لگاتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈیلنگ کرتے ہیں، اس میں وہ ساری باتیں جو آپ کے دل میں ہیں وہی باہر آئیں گی۔ اور جب آپ زبان سے کچھ بول رہے ہیں تو جو آپ کے ایکشنز ہوں گے، جو آپ کی ڈیفرنٹ سچویشن زندگی میں ہوں گی، آپ اسی کے مطابق جو ہے وہ اپنے معاملات کو لے کر چل رہے ہوں گے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جب ہم قرآن میں بھی دیکھتے ہیں اور بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمانیات کی جب بات کرتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کن کن چیزوں سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوا، جس میں کہ قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا شامل ہوتا ہے، اور پھر کن چیزوں سے ایمان جو ہے اس کی طرف یا تو انہوں نے توجہ نہیں دی یا انہوں نے بات نہیں سنی۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایمان کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں اپنی نیکی سے خوشی ہو اور اپنی برائی بری لگے تو تم مومن ہو۔ یعنی اپنے اوپر انسان کیا کرتا ہے؟ فوکس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایمان میں انسان اضافہ بھی کر سکتا ہے۔ آپ کے بہت ساری جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اور آیات پہ غور و فکر کرتے ہیں، جیسے رمضان کے مہینے میں اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ واقعی ہمارا ایمان جو ہے ریفریش ہو گیا ہے، اور ہم نے ان باتوں کے بارے میں پہلے سوچا ہی نہیں تھا جس طرح اب ہم سوچ رہے ہیں۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان پرانا بھی ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ایمان تمہارے پیٹ میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، سو تم اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کر دے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ہمیں لگے کہ ہم تھک گئے ہیں، ہم سے دین کے مطابق کام نہیں ہو رہا، تو اب ہمیں کوئی ایک ریفریشر کورس کرنا ہے۔ پھر یہ کہ ایمان میں جو کمی ہے اس کا خوف ہونا چاہیے، انسان کو فکر ہونی چاہیے اس کی، اور ایمان کو بڑھانے کے لیے بھی انسان کو ہر وقت فکر کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ گناہ سے جب ایمان میں کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمی سے بھی ایمان میں کمی آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ میں اسے اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ تو اب ہم کیا کریں؟ ایمان کی تکمیل کے لیے کیا کام کرنے چاہیے؟ ایک تو یہ کہ ہمیں یقین ہونا چاہیے اللہ پر، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سسٹم پر، اللہ تعالیٰ کی باتوں پر، وعدوں پر، دنیا میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اس طرح سے کام کریں، تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جب ہم اس ایمان کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ ہماری زندگی میں فائدہ اور نقصان اسی کے مطابق آئے گا۔ پھر یہ کہ اچھا اخلاق، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں میں سے سب سے کامل ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جب انسان کوئی بھی کام کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایمانی کیفیت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح ایک جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ایمان کے اوپر کام کر رہے ہیں تو ہم ذرا یہ بھی سوچیں کہ اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ جیسے جیسے انسان کی ایمانی کیفیت بڑھتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ کی محبت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم جیسے کئی لوگوں کو اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیسے سرشار ہیں، تو ہماری بھی وہ کیفیت آنی شروع ہو جائے گی۔ پھر اس کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی آتی ہے، یعنی آپ وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو آپ کو اللہ کی رضا کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور یہ صراط مستقیم پہ چلنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو انسان اپنے ایمان کے اوپر کام کرتا رہتا ہے، فوکس میں اس کو رکھتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ اس کی زندگی میں کوئی خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے۔ یعنی مشکلات تو ہو سکتی ہیں، پرابلمس اس کے ارد گرد ہو سکتے ہیں، چیلنجز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اس کا غم جو ہے نا اس کو منانا نہیں شروع کر دیتا، اس کی سیلیبریشنز نہیں شروع کر دیتا۔ اور اسی طرح سے پاکیزہ زندگی جو ہے وہ ایمان کے ساتھ آتی ہے، درجوں کی بلندی جو ہے ہوتی ہے، اور جنت میں داخلہ جو ہے انسان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ انسان اپنی گناہوں کے بارے میں فکر مند بھی ہوتا ہے، سمجھداری بھی اس میں زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ فکر مندی سے کام کرتا ہے تو پھر فیصلے بھی اس کے مطابق کرتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کے لیے بھی ایک باہمی ایسا جذبہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے لیے آگے بڑھیں۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایمان پہ کام کرنا ہمیں لگاتار بتایا جاتا ہے کہ ہم ایمان پہ کام کریں۔ اور یہ شخص جس کے بارے میں یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورہ یاسین 23ویں پارے کے آغاز میں ان کا پورا واقعہ آ رہا ہے،
یہ اسی وجہ سے آپ دیکھیں وہ بھاگے ہوئے آ رہے ہیں، وہ ان کو اکنالج کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور قوم کے لیے بھی خیر خواہ ہیں، قوم کے لیے بھی فکر مند ہو رہے ہیں. تو یہ رویے جو ہوتے ہیں نا، یہ تب آتے ہیں جب انسان واقعی اپنے ایمان کے اوپر کام کرنا شروع کرتا ہے. کیونکہ جب اندر امن ہے، پورا آپ کا طریقہ کار امن والا ہے، پرامن ہے، تو پھر آپ کیا ہے، پھر آپ لوگوں میں بھی وہی خیر بانٹنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن کیا ہوا، انہوں نے تو سچے دل سے رب پر ایمان لے آئے، لیکن ان کی قوم نے کیا کیا، ان کی قوم نے ان کو مار دیا. یہ والی بات یہاں پہ نہیں بتائے گی، لیکن اب فوراً اگر آپ آیت نمبر 26 اور 27 کو دیکھیں، کیا کہا گیا، قیل ادخلوا الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل کر دیا. کٹ شارٹ کیا ہوا ان کے ساتھ، کیسے ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، اس پہ بات نہیں کی گئی. فوکس کس پہ کیا جا رہا ہے؟ فوکس ان لوگوں پہ نہیں کیا جا رہا کہ ان کی کیا زیادتیاں تھیں، فوکس کیا جا رہا ہے ایک صاحب ایمان پہ، کہ جس نے ایمانی قوت کے ساتھ آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تمام معاملات کیے. تو اس کے ساتھ ہوا کیا، وہ جنت میں داخل ہو گئے. یعنی آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ ایک انسان دنیا کے سامنے ہو سکتا ہے ایز اے فیلئر لیا جائے، کہ ساری سوسائٹی تو کچھ اور کر رہی ہے، کیونکہ ہم تو کہتے ہیں نا میجورٹی کیا کر رہی ہے، جو میجورٹی کر رہی ہے وہ درست ہوگا. لیکن یہاں پر یہ فارمولا نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ نے اس میجورٹی کو کوئی ویلیو ہی نہیں دی. ویلیو کس کو دی؟ اس ایک انسان کو دی، اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا. کیوں؟ آپ دیکھیں کون سا اس نے کام کیا تھا. ہمیں کوئی کاموں کی ڈیٹیلز نہیں ملتی، لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ جہاں پر حق آیا، اس نے حق کے لیے آواز بھی اٹھائی، حق کی طرف لوگوں کو بلایا بھی، اور حق کے لیے ایک پیشن بھی شو کیا. اور پھر کیا کہا جا رہا ہے، وہ شخص کیا کہتا ہے وہاں پہ، قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ. اب اس کا دکھ کیا ہے وہاں پر، وہ کہتا ہے کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا. یعنی آپ ایک ایسے انسان کے بارے میں سوچیں، کوئی اور ہوتا، مثلاً آپ سوچیں آپ کسی سچویشن میں ہیں، آپ نے کسی کو کوئی خیر پہنچانے کی کوشش کی اور اس شخص نے نہیں سنا. خاندان میں ہو سکتا ہے نا، کوئی خاندان برادری کے لوگ ہیں، نہیں آپ کی بات مان رہے. اب کیا ہوا کہ آپ نے تو اپنا فائدہ کر کے اور اپنے آپ کو الگ کر لیا، جو بھی وہ غلط کام کر رہے تھے. اب وہ غلط کام میں ملوث رہے. اس کے بعد کیا ہوا، ان کا کوئی نقصان ہو گیا. اب ہم کیا کرتے ہیں، اور ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہوا تو ہم کہتے ہیں بہت اچھا ہوا، ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، نہیں سن رہے تھے نا، تو اب میں نے اتنا سمجھایا تھا ان کو. اور ہم ایسی ہی باتیں ان کو بار بار سناتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں صاحب ایمان جو ہوتا ہے، اس کا کیا ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، اتنی خوبصورتی سے یہاں بتایا گیا ہے. وہ ابھی بھی کہہ رہے کہ کاش میری قوم کو علم ہو جاتا، کاش ان کو پتہ چل جائے کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، جسے ہم کہتے ہیں all that glitters is not gold، یعنی دنیا کی جو چکنا یہ ہے، اتنی روشنیاں ہیں، اتنا گلیمر ہے، اتنا مٹیریلزم ہے جو ان کو بہت اٹریکٹ کر رہا ہے، کہ وہ جو انبیاء آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انڈیکیشنز آ رہے ہیں، ان کی بات نہیں سن رہے. تو یہاں پہ یہ دیکھ تو لیں کہ جو وہاں پر کیا کچھ ان کو حاصل ہونے والا ہے. اور ساتھ ہی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں سے کر دیا. یہاں پر ایک اور حقیقت بھی ہے کہ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی انسان بہت اچھا کام کرتا کرتا دنیا سے چلا جاتا ہے. اچھا، پیچھے سے لوگ پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا کیا باتیں بھی کر رہے ہوں، کیا کچھ سوچ رہے ہوں، لیکن حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ کو ہی معلوم ہے نا، کہ وہ شخص کہاں کس مقام پہ تھا اور کہاں تک پہنچ گیا. کئی دفعہ اس کو لوگ اتنا اپوز کر رہے ہیں، اس کو مذاق بھی اڑا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے بہت بڑے درجات ہیں. یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہم خود سے کسی کے بارے میں بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. ہم اس کے ایکشنز دیکھ کے گمان کر سکتے ہیں کہ اس کا یہ ایکشن جو ہے وہ ہے جس کے بارے میں مجھے یہ قرآن کی آیت یاد آتی ہے یا یہ حدیث سے مجھے ایک انڈیکیشن ملتا ہے. لیکن ہم خود سے نہیں کہہ سکتے یہ تو جنتی ہے، دیکھنا اس نے جانا ہی جنت میں، گارنٹیڈ سیدھا وہیں گیا ہوگا. ہم بس گمان کریں، کیونکہ یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس کو جنت میں اور کس کو جہنم میں بھیجے گا. ہم صرف اپنے معاملات کو ویسے درست رکھیں. اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ اس طرح ہم اتارا کرتے ہیں. وہ تو صرف ایک ہی زور کی چیخ تھی کہ یکا یک وہ سب کے سب بجھ بجھا گئے. ایسے بندوں پر افسوس، کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کی ہنسی انہوں نے نہ اڑائی ہو. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہم نے غارت کر دیا کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور نہیں ہے کوئی جماعت مگر یہ کہ وہ جمع ہو کر ہمارے سامنے حاضر کی جائے. اب یہ کہ اس شخص کا جو تھا کیا رزلٹ تھا، کیا نتیجہ تھا جو اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں یہاں پر، اور قوم کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کو پورے عذاب نے پکڑ لیا. اور یہاں پہ ان کی ایک پرابلم جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یستہزئون، کہ یہ مذاق اڑاتے تھے.
تو ہمیں اپنی زندگی میں نا ایک کام سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. مثلاً اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بھی قرآن پڑھتا ہوں, میں نے بھی نماز پڑھتا ہوں, میں اپنے ایمان پہ کام کرنے کی کسی لیول پہ کوشش کرتا ہوں, لیکن ہم ایسی مجالس میں بیٹھتے ہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں جہاں پہ دینی لوگوں کا مذاق کسی بھی شکل میں اڑایا جاتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ کوئی اگر انسان ہمارے سامنے بیٹھے اور ہمیں اسے ڈیل کرنا ہو تو ہم اس کا نام لے کے اس سے بات کریں گے, اس کا بلکہ بڑی عزت سے اسے پوچھیں گے کہ آپ کا نام کیا ہے, اور پھر اس سے بات کریں گے. لیکن اگر ایک داڑھی والا انسان ہو تو ہم فوراً اس کو نام پوچھے بغیر ہی کہیں گے مولوی مولوی, اس قسم کے جملوں سے اسے بلائیں گے. یہ بات درست نہیں ہے, یہ اس طرح سے ایک عزت کے معیار کے خلاف ہے کہ اس طرح سے ہم بات کریں. یا اسی طرح ایک خاتون اگر ویل ڈریس بیٹھی ہوئی ہے تو پھر ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ آپ کا کیا نام ہے, لیکن اگر کوئی حجاب میں بیٹھی ہوئی ہے تو اس کو بی بی ماسی ماسی کہہ کے اس قسم کے الفاظ سے اس کو بلانا شروع کر دیں گے. تو بات یہ ہے کہ شاعر اللہ کا ہمیں مذاق نہیں اڑانا چاہیے, کسی بھی لیول پہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. اسی طرح آپ دیکھیں لطیفے, ویسے تو ہمارا اب لیول وہ ہو چکا ہوا ہے کہ ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا, نہ شوہر بیوی کے رشتے کو, نہ اسی طرح استاد اور اسٹوڈنٹ کے رشتے کو, یا کوئی بھی اور جو ہوتا ہے ڈگنیفائڈ جہاں پہ بھی اقوام ہوتی ہیں ایسے کام نہیں کرتی ہیں. لیکن اب ہر جگہ پہ یہ اس قسم کا ہنسی مذاق, تو دین کا بھی ہنسی مذاق کرنا کوئی مشکل نہیں لوگوں کے لیے رہا. لیکن یہاں پہ اس چیز کی طرف جو نشاندہی کی گئی ہے اس کے بارے میں ہمیں محتاط ہونا چاہیے. اگر ہمیں دین کا علم کم بھی ہے یا ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اس فریم آف مائنڈ میں نہیں ہیں, لیکن اس چیز کے بارے میں ہم بہت کوشش ہو جائیں کہ ہم نے دین اور دین والوں کا کسی بھی صورت میں جو ہے وہ مذاق نہیں اڑانا. اس لیے کہ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار اس سلسلے میں وارننگ کا سٹائل آتا ہے, اور ان کے لیے ایک نشانی خوش زمین ہے جس کو ہم نے زندہ کر دیا اور اس سے غلہ نکالا جس میں سے وہ کھاتے ہیں, اور ہم نے اس میں کھجوروں کے اور انگوروں کے باغات پیدا کر دیے, اور جس میں سے ہم نے چشمے بھی جاری کر دیے تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں, اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا, پھر کیوں شکر گزاری نہیں کرتے. افلا یشکرون, یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ ایک اہم بات کی طرف پھر اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا, اتنی نعمتیں دی, لیکن مسئلہ کیا ہے, شکر گزاری نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں کچھ جو کی ہیں میسیجز جو بار بار ہمیں بتائے جاتے ہیں. اگر آپ اپنے پاس لسٹ بنانا چاہیں کہ اچھا میں نے قرآن مجید کو پڑھا اور سارا سمجھا, تو یہ کوئی 10 پوائنٹس ہیں جن پہ مجھے لگاتار کام کرنے کی ضرورت ہے. ان میں سے ایک بہت اہم جو پوائنٹ آتا ہے ہمارے پاس, وہ کیا ہے, یہ شکر گزاری کے جذبے کو اپنے اندر لے کر آنا. تو شکر گزاری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے ہم 2 ایسپیکٹس دیکھتے ہیں نا. ایک اللہ تعالیٰ کا شاکر ہونا ہے جو ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں, اور ایک یہ کہ مخلوق جو ہے اس کا شکر کی طرف بڑھنا ہے. اب مخلوق کی جب شکر گزاری کی ہم بات کریں گے تو مخلوق کا شکر جو ہوتا ہے سب سے پہلا کس کی طرف ہوتا ہے, وہ اللہ عز و جل کی طرف ہوتا ہے. یعنی یہ شکر جو ہے یہ لازمی امر ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس کا ذکر بھی کریں اور اس کا شکر بھی ادا کریں. اور قرآن مجید میں بہت سی ایسی مثالیں دی گئی ہیں کہ بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے آقا کا جو ہے وہ شکر ادا کرنے میں کسی قسم کی بھی کوتاہی کریں. اور اسی طرح سے اللہ کا سب سے بڑا شکر گزار بندہ وہ ہے جو سب سے زیادہ اس کی معرفت رکھتا ہے, کیونکہ جتنی معرفت ہوگی نا ویسے ہی شکر گزاری آنا شروع ہو جائے گی. پھر مخلوق جو ہے اس کا بھی شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ. اور اسی وجہ سے انسان کیا ہے, جو شخص اپنی ذات پر اپنے جو بھی ارد گرد لوگ ہیں اپنے پیارے ان کے احسانات کا شکریہ نہیں ادا کرتا, تو وہ تمام لوگوں سے بڑھ کر اللہ کا ناشکرہ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور خطابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس سلسلے میں, وہ کہتے ہیں کہ جس کی فطرت ہی انسانوں کی نعمتوں کی ناقدری اور اس کے احسانات کی ناشکری ہو, تو اس کی یہ عادت بن جاتی ہے کہ وہ اللہ عز و جل کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے اور اس کا شکر ادا نہیں کرتا. یعنی فطرت بن جاتی ہے, نیچر میں آ جاتا ہے, ہر وقت کہنا بور ہو رہے ہیں, ہر وقت کہنا اس کا کیا فائدہ, اس سے کیا حاصل ہوا, ہاں تو اس نے اگر کر دیا میرے لیے تو کون سا احسان کیا, لوگ تو اس سے بھی بڑے بڑے کام کرتے ہیں. اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک انسان دوسرے انسانوں کے احسان پر شکریہ ادا نہیں کرتا, اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی اس کے شکر کو قبول نہیں کرتا, کیونکہ بندے کا شکر اور اللہ کا شکر لازم و ملزوم ہے. اور بندے کا شکریہ تو یا تو اس کا بدلہ ادا کرنے کی شکل میں ہوتا ہے, یا لوگوں کے درمیان ان کی تعریف میں رطب اللسان ہونے کی صورت میں ہوتا ہے, یا پھر اس کے حق میں دعا کرنے کی صورت میں ہوتا ہے.
یعنی کسی نہ کسی طرح سے ہم اس کو جو ہے ادا کریں، اس کو ایکنالج کریں جو کچھ بھی کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ کوئی احسان کرے تو اسے اس کا بدلہ دینا چاہیے، اگر بدلہ دینے کی استطاعت نہ پائے تو اس کا ذکر خیر کرے، کیونکہ جس نے اس کا ذکر کیا گویا کہ اس کا شکر ادا کیا، پس اگر یہ بھی نہ کر سکے تو اسے چاہیے کہ اپنے محسن کے حق میں دعا کرتا رہے۔ تو اب آپ دیکھیں ہمارے پاس کتنے طریقے آتے ہیں کہ ہم کس طرح سے لوگوں کا جو ہے وہ شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بخاری و مسلم میں ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں صدقہ اور استغفار زیادہ کرو کیونکہ تم میں سے اکثر کو میں نے جہنم میں دیکھا۔ تو ایک عورت نے کہا کیا وجہ ہے کہ ہم جہنمی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ لان تان کرتی ہے اور خاوند کی احسان فراموش ہو۔ خواتین کو یہ حدیث بھی بڑی بوجھل سی لگتی ہے کہ ہمارے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، اور مرد حضرات بھی ذرا سا اگر وہ کسی جگہ پہ کمپلین کریں تو ان کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ تمہارے بارے میں تو ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے۔ تو بات یہاں پہ یہ ہے کہ کیونکہ خواتین ذرا ایموشنل ہوتی ہیں اور بہت سے سینٹیمنٹس کے ساتھ اپنے جذبات کو لے کے چل رہی ہوتی ہیں، تو یہاں پہ میں سمجھتی ہوں کہ اس حدیث میں صرف یہ اس چیز کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ جب ہم اپنے معاملات کو کر رہے ہوں اور کچھ بھی ایسے اونچ نیچ ہو رہی ہو تو وہاں پہ ہم محتاط رہیں۔ یعنی آپ کوئی بات کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ شکر گزاری کے رویے کو رکھیں۔ آج کل کے بہت سے ایکسپرٹس کہتے بھی یہ ہیں کہ جب آپ نے کسی سے کوئی معاملہ کرنا ہے اور آپ نے اس سے کوئی کام کروانا ہے تو پہلے اس کو اکنالج کریں۔ یعنی آپ پہلے کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے لیے یہ کیا، اور اسی وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ میرے اس معاملے پہ بھی نظر ثانی کر دیں، کیونکہ کئی دفعہ جب ہم بہت تکلیف میں ہوتے ہیں تو ہم ایسی بات کہہ جاتے ہیں کہ کیا ہی کیا ہے آپ نے ہمارے لیے، اور اکثر جب ایسا جملہ بولتے ہیں تو پھر آپ سوچیں کہ ساری جو شکر گزاری ہے ہم نے اس کو بلڈوز کر دیا۔ تو اسی طرح سے ایک اسکالر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ان کے ایک دوست آئے اور وہ بصرہ کے سب سے زیادہ زاہد شخص تھے، اور انہوں نے کہا کہ میری ایک ضرورت ہے، اگر آپ پوری کریں تو اللہ کی حمد اور آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور اگر پوری نہ کریں تو اللہ کی حمد و ثنا کروں گا اور آپ کے لیے عذر کروں گا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورتی سے لوگ اس زمانے میں ایک دوسرے کو ریمائنڈر بھی دیتے تھے شکر گزاری کا۔ اچھا ہماری سوسائٹی میں کیا ہے کہ اگر ایک شخص نے کوئی ناشکری کا جملہ بولا تو دوسرا نا اس سے زیادہ بڑا پیکج لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہاں مجھے آج بہت گرمی لگ رہی ہے نا، بہت زیادہ گرمی ہے، تو وہ کہتی ہے فلا تم پوچھو ہی نا، اگر تم میرے والے گھر میں پورشن میں ہوتی یا یہاں بیٹھی ہوتی تو میں تمہیں بتاتی۔ کسی ایک نے کہا کہ میرے ہسبینڈ نے نا یہ کام آج کیا، میں اس سے بہت اپسیٹ ہوں، وہ کہتی اتنی سی بات سے اپسیٹ ہو، میں تمہیں بتاتی ہوں توبہ تم میری بات تو سنو، تمہیں تو دن رات بیٹھ کے سننا پڑے گا کہ کتنے مسائل ہیں میرے پاس۔ اسی طرح آفس میں اگر کوئی اپنے کسی باس کے بارے میں، کولیگ کے بارے میں کمپلین کر رہا ہے، ناشکری کی بات کر رہا ہے، تو دوسرا بھی اس کو اور زیادہ اپنی کہانیاں سناتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں وہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنی پڑے گی جس میں شکر گزاری ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر اتنی زیادہ کموڈیٹیز ہوتی ہے، مٹیریلزم ہوتا ہے، اور سے اور کی خواہش ہوتی ہے، آپ دیکھیں ہمارے اشتہارات بھی اسی طرح سے چلتے ہیں کہ بہت سی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اچھا یہ اچھی ہیں، نہیں اچھی، سب کو ڈسکارڈ کرو، اچھا آپ یہ لے لو، اچھا آپ یہ لے لو، اچھا آپ اس کو استعمال کر لو۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ ہم شکر گزاری سے ہٹتے چلے جاتے ہیں، ماحول پورا بن جاتا ہے نا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہتے رہنا چاہیے۔ وہ پاک ذات ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہوں، خواہ خود ان کے نفوس ہوں، خواہ وہ چیزیں ہوں جنہیں وہ جانتے بھی نہیں ہیں، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو کھینچ دیتے ہیں تو وہ یکایک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج کے لیے جو مقرر راہ ہے وہ اسی پر چلتا رہتا ہے، اور یہ ہے مقرر کردہ غالب با علم اللہ تعالیٰ کا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر پھر وہی دن اور رات کی بات، یعنی اسلام میں دن اور رات کی اتنی امپورٹنس ہے، جیسے کہ آج کل کسی بھی ماہر نفسیات کے لیے ہے کہ جب بھی کوئی کسی مینٹل النس کے لیے جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس تو وہ اس کو کہتا ہے کہ آپ اپنی نیند پہ توجہ دیں، اور جب آپ کی نیند ٹھیک ہونی شروع ہو جائے گی تو بہت سے آپ کے مسائل جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دن اور رات کے ان سائیکلز کا بار بار احساس دلاتے ہیں کہ رات کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، دن کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ سورج کی یہاں پر بات آتی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی آیت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ سورج کا ٹھکانہ عرش کے نیچے ہے۔
اسی طرح ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو کہ یہ سورج غروب ہو کر کہاں جاتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، تو آپ نے فرمایا یہ عرش کے قریب جا کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور ٹھہرا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اجازت ملے اور کہا جائے کہ لوٹ جا، قریب ہے کہ ایک دن اسے کہہ دیا جائے گا کہ جہاں سے تو آیا ہے وہیں لوٹ جا، یعنی وہ وقت ہوگا جب کہ ایمان لانا بے نفع ہو جائے گا۔ اور اس آیت، یہ جو سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 ہے، اس کا یہی مطلب ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سورج غروب ہونے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، تو آپ نے پوچھا جانتے ہیں سورج غروب ہو کر کہاں جاتا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ عرش تلے جا کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اور پھر اس آیت کو تلاوت فرمایا۔ تو آپ دیکھیں نریشن سے ہمیں بڑی خوبصورتی سے پتہ چلتا ہے کہ سورج، یعنی جس تک تو ابھی کوئی پہنچ بھی نہیں سکا، جس کو ہم دیکھ دیکھ کر اسے کتنے فائدے حاصل کر رہے ہیں، کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے وہ جھکا ہوا ہے۔ ہاں، اس کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور چاند کی منزلیں ہم نے مقرر کر رکھی ہیں، یہاں تک کہ وہ لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، اور نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والے ہیں، اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں۔ ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ سورج اور چاند اور ان کے سارے ڈائنامک سسٹمز کو بتانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک خاص نقطہ جو ہے یہاں پر ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ نہیں کہا کہ کوئی یعنی اپنے اپنے مدار میں رہتے ہوئے وہ کام کر رہے ہیں نا، آربٹس میں اپنے اپنے رہتے ہوئے کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں کرتے کہ اپنے مدار سے نکل کر جو ہے جہاں نہیں ہونا چاہیے وہاں پہنچ جائیں۔ وہ سورج کے اچھا میں بھی جاتا ہوں، میں چاند سے پہلے جا کر نکل آتا ہوں، یا چاند کی مجال کیسی ہوئی کہ وہ جو ہے رات کو ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی دے، اس وقت میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں گرم تیز روشنی سب کو دوں، تو اب میں یہ کام کروں گا۔ کوئی ایسے نہیں کرتا۔ یہ اللہ نے جو ہمیں انسانوں کو کوئی عقل دے دی ہے، تو ہم یہ نہیں کرتے کہ اگر کسی انسان کو کوئی کریڈٹ دینا چاہیے یا کوئی کام کر رہا ہے تو ہم اسے کرنے دیں۔ ہم نے ضرور جا کے غلط جگہوں پہ اپنی ٹانگ اڑانی ہے، یا کسی نہ کسی کو تنگ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اپنے سسٹم میں نہیں ہم رہتے، اپنے سسٹم سے باہر نکل کر جو اپنے کام کرنے والے نا اس پہ توجہ دینے کی بجائے ہماری توجہ ہر اس چیز پہ ہوتا ہے جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ بچوں کو دیکھ لیں، خواتین کو دیکھ لیں گھروں میں، اور اسی طرح مرد حضرات کو آفیسز میں۔ اگر ہم سب بھی اپنے اپنے مدار میں رہنا سیکھ لیں جیسے ہمیں یہ کائنات بتاتی ہے، تو یہی ہارمنی جو کہ کائنات میں ہے نا یہ ہماری زندگیوں میں آنا شروع ہو جائے گی۔ ہم اپنے آپ کو بتائیں جب بھی کسی معاملے میں ہم پڑھنے کی الجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا یہ میری ذات سے ریلیٹڈ ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے پاس میری پوچھ ہوگی اس کی، اگر ہے تو اس میں مجھے اپنا حصہ ڈالنا ہے وہی قرآن اور سنت کے مطابق۔ لیکن اگر میرا اس معاملے سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے اس معاملے میں نہیں الجھنا چاہیے، تو پھر کیا ہے، موو فارورڈ، آگے کی طرف بڑھ جائیں۔ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ان کے لیے اسی جیسی اور چیزیں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہتے تو انہیں ڈبو دیتے، پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہوتا، نہ وہ بچائے جائیں، لیکن ہم اپنی طرف سے رحمت کرتے ہیں اور ایک مدت تک کے لیے انہیں فائدے دے رہے ہیں۔ اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اگلے پچھلوں سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس تو ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی ہی نہیں آتی جس سے یہ بے رخی نہ برتتے ہوں۔ یعنی نشانیاں تو بہت آ رہی ہیں، صبح سے شام تک کوئی نہ کوئی نشانی ان کے سامنے ہے، لیکن وہ سیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وہ ایسی زندگی گزار رہے ہیں لا تعلقی والی، انسینسٹیو سی، بس اپنی زندگی میں بزی ہیں۔ جیسے آج کل آپ کو سوشل میڈیا پہ ایسی پکچرز نظر آ جائیں گی نا کہ ہر ایک نے وہ اپنا موبائل یا اسکرین پکڑی ہوئی ہے، گزر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے، توجہ بھی نہیں ہے۔ بالکل ایک ایسی اے پیتھی سی ہے، ایک شکلوں پہ ایسا ماسک ہے کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، بس ہر شخص اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہوتی ہیں نا ان کے بارے میں بھی نا کئی دفعہ لوگوں کا یہی ایٹیچیوڈ ہو جاتا ہے کہ وہ بڑے بڑے اسکرین، بڑے بڑے بینرز کھل کھل کے ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے کچھ خرچ کرو، تو یہ کفار ایمان والوں کو جواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں کھلائیں جنہیں اللہ اگر چاہتا تو خود کھلا پلا دیتا، تم تو ہو ہی کھلی گمراہی میں۔ یہ اس قسم کے جملے آپ کو آج کل بھی بہت سننے کو ملیں گے۔ کبھی یہ بات کہیں گے کہ اگر اللہ رحمان اور رحیم ہے تو اتنا ایول کیوں ہے سوسائٹی میں، کبھی یہ کہیں گے اللہ چاہتا تو یہ خود سے سب کچھ کر دیتا، تو یہ ایسے کیوں نہیں ہو رہا اور یہ ویسے کیوں نہیں ہو رہا۔ یہ صرف وہ لوگ بات کرتے ہیں جو نا اپنی باؤنڈری میں نہیں رہتے، جو باؤنڈری میں رہتے ہیں وہ ہر چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ مجھے کئی دفعہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایک انسان مثلاً اپنے بچے کو اسکول کالج بھیجتا ہے یا کسی دفتر میں بھیجتا ہے، ان کی کوئی پرٹیکولر یونیفارم ہوتی ہے، اس کا کوئی بیج ہوتا ہے، اس کی کوئی بیلٹ ہوتی ہے، اس کا کوئی کلر ہوتا ہے، شوز کا سائز وغیرہ سب کچھ ہے،
ہم اتنے پرٹیکولر ہوتے ہیں کہ ہر چیز کو اسی طرح پہنتے ہیں. ہم کبھی جا کر کسی سے سوال نہیں کرتے کہ یہ کیوں پہننا ہے, اس کا میری جاب سے کیا تعلق ہے, اس سے مجھے کیا فرق پڑنا ہے. بچہ کہے کہ جی یہ جو میں نے بیج لگایا ہے اپنے اسکول کا, اگر میں نے نہ بھی لگایا تو تعلیم تو میں پھر بھی حاصل کر سکتا ہوں نا, لیکن مجھے کیوں لگانا ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کا ایک مزاج ہوتا ہے, ایک ڈسپلن ہوتا ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے, اور ہم جب وہ پورے اس مزاج, اس ڈسپلن کے ساتھ اس چیز کی طرف بڑھتے ہیں نا, تو پھر ہی ہم پورے اس فریم آف مائنڈ میں آتے ہیں. تو اسلام بھی جو ہے نا اسی طرح سے ہمیں پورا فریم آف مائنڈ دیتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ ہم ٹوٹے پھوٹے طریقے سے ایک ریچول کر لیں, دوسرا کام کر لیں اور بس جی ٹھیک ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ہر کام کو کریں. اب ان میں سے کسی کام کی نوعیت کو ہم سمجھ سکیں گے, کسی بات کی ہمیں نہیں سمجھ آئے گی, لیکن جس طرح سے ہم اپنے باقی دنیاوی کاموں میں کہتے ہیں بھئی ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, باس نے کہا ہے نا, اسکول والوں نے کہا ہے نا, پرنسپل نے کہا ہے, بس کر لو, بس چلا آ رہا ہے سسٹم تو چلتے جاؤ. تو ہم بھی یہ سوچیں کہ ہمارے اللہ نے کہا ہے نا یہ کرنے کو, تو ہمیں کر لینا چاہیے. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ہوگا, سچے ہو تو بتلاؤ, یعنی آخرت کے بارے میں بار بار پوچھتے ہیں, اور انہیں صرف ایک چیخ کا انتظار ہے جو انہیں آ پکڑے گی, اور یہ باہم لڑائی جھگڑے میں ہی ہوں گے. اس وقت نہ تو یہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے اہل کی طرف ہی لوٹ سکیں گے, اور تو سور کے پھونکے جاتے ہی سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے. تو جیسے ہی کیا ہوگا, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, جیسے ہی سور پھونک دیا جائے گا, فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ, بھاگ کر وہ اپنے رب کی طرف جائیں گے. اس وقت دیکھیں کیا کیفیت ہوگی. وہ انسان, آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, جس انسان نے ہمیشہ ریلیجن کو ریزسٹ کیا, بات نہیں سنی, اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزاری, اب جب اس کے اوپر حقیقت آ جائے گی کہ یہ تو اب یہاں پہ یہی ہونا ہے, پھر وہ کیا کرے گا. اسی لیے آگے کہا گیا کہ وہ کیا کہے گا. آیت نمبر 52 میں دیکھیے, قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. کیا کہے گا, کہیں گے ہائے ہائے, ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھایا, یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچ سچ کہا تھا. تو یہاں پہ کیا ہے, جیسے انسان دیکھیں, انسان ڈیپ سلیپ میں چلا جاتا ہے نا, اور ڈیپ سلیپ سے ایک دم اس کو کوئی اٹھاتا ہے, اٹھو اٹھو اٹھو, تو اس کو یہ نہیں سمجھ آتی صبح کا وقت ہے, رات کا وقت ہے, سحری کے لیے اٹھایا ہے, افطاری کے لیے اٹھایا ہے. تھوڑی دیر کے لیے انسان بخلایا ہوا اٹھتا ہے. اور کئی دفعہ لوگ ایسے پرینکس بھی کرتے ہیں کسی کے ساتھ, کہ ایک دم کسی کو ڈیپ سلیپ میں سے اٹھا کے کہتے ہیں, حالانکہ وہ شام کا وقت ہوتا ہے, کہ اٹھو اٹھو صبح کا وقت ہو گیا, جلدی جلدی اپنی تیاری کرو. تو یہاں پر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ان کو اٹھایا جائے گا تو وہ گھبرائے ہوئے اٹھیں گے, اور جب اٹھیں گے تو ان کو بتایا جائے گا کہ یہی وہ وعدہ تھا جو رحمان نے کیا تھا. اور انبیاء رسول جو تھے وہ بھی اس بات کو بار بار بتاتے رہے, یہ نہیں ہے مگر ایک چیخ کے یکا یک سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. بس آج کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا, اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر صرف انہی کاموں کا جو کہ تم کیا کرتے تھے. تو یہاں پر کیا ہے, بدلے کی بات بھی کی جا رہی ہے کہ کون سا بدلہ وہاں پہ دیا جائے گا. وہ سب کچھ دیا جائے گا جو کہ ان کو پہلے سے کہا گیا ہے, یعنی ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی. عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن سب سے پہلے خون کے معاملات کا حساب کتاب ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے اپنے بھائی کے ساتھ اس کی عزت یا کسی اور چیز کے بارے میں کوئی زیادتی کی ہو تو اسے چاہیے کہ آج دنیا میں ہی اس سے صلح کر لے, قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جب نہ درہم ہوگا اور نہ دینار, بلکہ اگر ظالم کی کوئی نیکیاں ہوں گی تو وہ مظلوم کو اس پر ہونے والے ظلم کے بقدر دے دی جائیں گی, اور اگر ظالم کی نیکیاں نہیں ہوں گی تو پھر مظلوم کے کچھ گناہ ظالم کے ذمہ ڈال دیے جائیں گے. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ حقوق العباد کی جو بہت بڑی اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ انسان کی ساری نیکیاں اس وقت چلی جائیں گی. تو دنیا میں ہی انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ معافی تلافی کی طرف چلے جانا چاہیے. اپنی انا کو بڑا نہیں اتنا بنانا چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کا نقصان کرنا شروع کر دیں. پھر اس کے بعد بڑی ہی خوبصورت ڈسکرپشن آتی ہے, اور کیا بات یہاں پہ کی جا رہی ہے, ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون, کہ جنتی لوگ آج کے دن بہت دلچسپ مشغلوں میں ہوں گے, حشاش بشاش. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو بات یہاں کی جا رہی ہے شغل, آپ دیکھیں دنیا میں آپ کوئی بھی شغل لگا لیں, شادیاں ہیں ان پہ بہت اس طرح کا شغل ہوتا ہے, ہنگامہ, فن, انٹرٹینمنٹ. اسی طرح آپ نے گھر میں کوئی اپنی پارٹی پلان کی, اس میں بھی بہت شغل ہوتا ہے, کئی دفعہ بہت انجوائے کرتے ہیں. اور بھی آپ دیکھیں کئی دفعہ آپ ٹرپس لگاتے ہیں, کہیں پہ پکنک کے لیے جاتے ہیں, بڑی اس کی پلاننگ سب کچھ. لیکن کیا ہوتا ہے
جب وہ شغل مکمل ہو جاتا ہے تو اب آپ تھکنا شروع ہو جاتے ہیں، اب آپ تھک جاتے ہیں، اب آپ کہتے ہیں اللہ بہت تھکن ہوگی بھئی، اب تو میرے خیال میں کچھ عرصے کے لیے کوئی ایسی چیز پلان نہیں کرنی۔ لیکن یہاں کیا بتایا جا رہا ہے، جنت والے جو ہوں گے ان کی زندگی میں شغل بھی ہوگا، اور وہ شغل کیا کرے گا، فاکہون، ان کو حشاش پشاش رکھے گا۔ یعنی آپ سوچیں نا کہ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ آپ انجوائے بھی کر رہے ہیں، ون آفٹر دی ادر، انٹرٹینمنٹ، انجوائمنٹ، ایک کام کیا لیکن آپ اتنے انرجی لوڈڈ ہیں کہ اب آپ دوسرے کے لیے بھی تیار ہیں، آپ کہتے ہیں چلو بڑھ کے اگلا شغل بھی کرتے ہیں، اگلا انجوائمنٹ بھی کرتے ہیں، تھکن ہی وہاں پر نہیں ہو رہی۔ اور پھر کیا، اور وہ اور ان کے ازواج سایوں میں مسحریوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ کیا طریقہ ہوگا دنیا میں، آپ دیکھیں ہم کئی دفعہ تھوڑی دیر کے لیے اگر انجوائے بھی کریں تو کبھی کیا ہے، کوئی بچہ روتا ہوا آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں ایک تو تم نہیں مجھے انجوائے کرنے دیتے، ریسٹ کرنے دیتے۔ کئی دفعہ شوہر بیوی بھی اپنے لیے کچھ پلاننگ کرتے ہیں لیکن آپس میں جھگڑا اسی بات پہ ہوتا ہے کہ بھئی میں تو اتنا خوش آیا تھا کہ ہم بیٹھیں گے، کوئی گپ شپ لگائیں گے، تمہارا موڈ ہی خراب ہوا ہے۔ کئی دفعہ ہم نے کسی کے ساتھ اسی طرح کوئی پلاننگ کی، وہاں پہ کوئی اور لڑائی جھگڑا، کوئی مسئلہ، کسی نے یہ کہہ دیا، کوئی چیز بنائی تھی وہ اس طرح سے پریزنٹ نہیں ہوئی، کچھ نہ کچھ خرابی ہو جاتی ہے اور ہم اس طرح ریلیکس نہیں کر پاتے۔ لیکن یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ریلیکس ہوں گے، وہاں پہ آرام سے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے اور بھی جو کچھ وہ طلب کریں گے۔ میووں کی بات ہو رہی ہے، امیجن کر رہے ہیں آپ کیا کچھ کھاتے ہیں، یعنی وہاں پر نٹس کی الرجی بھی نہیں ہوگی، آپ جو کچھ کھانا چاہیں گے آپ کھا لیں گے، اس سے موٹاپا بھی نہیں ہوگا، اس کی کوئی گرمی بھی نہیں جائے گی، آپ کو کوئی آپ کو بیماریاں نہیں ہوں گی۔ کچھ لوگ نٹس اس لیے نہیں کھاتے کہ ہمارے چہرے پہ پمپلز نکل آتے ہیں یا اور ہمیں کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، یا مہنگے ہی اتنے ہوتے ہیں، نٹس کھانا کوئی آسان کام ہے؟ تو آپ سوچیں وہ چلغوزے جو شاید آپ دنیا میں اس وقت کھانے سے گھبراتے ہیں، وہاں پہ کھائیں، خوب مزے لے کے کھائیں، اور صرف وہی نہیں کھائیں، آپ کچھ اور کھانا چاہتے ہیں آپ طلب کریں، آپ کے پاس وہ مینیو ہوگا، آپ کے پاس آپ مانگیں جو کچھ آپ مانگتے ہیں۔ اور پھر کیا کہا جائے گا، سلام قولا من رب الرحیم، مہربان پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ کین یو امیجن کہ کتنا بڑا سٹیٹس ہے؟ یعنی ایک انسان کو اگر آپ بتائیں کہ دنیا میں آپ کو کیا ہے، آپ بیسٹ سے بیسٹ چیزیں بھی حاصل کر لیں لیکن پریشانیاں ہیں کہ جان نہیں چھوڑیں گی، کسی نہ کسی لیول پر یہ پریشانیاں آپ کے ساتھ رہیں گی، اور اس کے مقابلے میں اگر آپ دنیا میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو دنیا بھی بہت بہتر ہو جاتی ہے، ان پریشانیوں سے آپ کو ڈیل بھی کرنا آ جاتا ہے، آپ اپنے آپ کو مضبوط اندر باہر سے کر لیتے ہیں۔ اور پھر آخرت، تو آخرت میں آپ کو کیا کچھ حاصل ہونے والا ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے فرمائیں گے، اے اہل جنت، جنتی کہیں گے جی ہمارے پروردگار، ہم حاضر ہیں تیری جناب میں اور ہر طرح کی سعادت تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم جنت اور اس کی نعمتوں پر راضی ہو؟ وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، بھلا ہم کیوں راضی نہ ہوں گے کہ آپ نے تو ہمیں سب کچھ عطا کر دیا جو کہ دیگر مخلوق کو عطا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بہتر چیز عطا کروں گا۔ جنتی کہیں گے یا اللہ اب مزید کون سی ایسی چیز ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میں نے اپنی رضا تمہارے لیے حلال کر دی، اب میں تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو آپ دیکھیں یہ جو بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ کتنا پروٹوکول ہے۔ آپ کسی ایونٹ میں جاتے ہیں یا ویسے آپ کہیں پہ بیٹھتے اٹھتے ہیں اور اگر آپ کو پتہ چلے کہ جس بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ ہیں یا ادارے میں ہیں تو وہاں سے جو سب سے سینئر ہے انہوں نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے، انہوں نے آپ کے لیے کوئی ٹوکن گفٹ بھیجا ہے، تو انسان کہتا ہے واہ بھئی میری کیا ویلیو ہے؟ مطلب ہم اپنے آپ کو اس کے مطابق ویلیو دیتے ہیں نا کہ ہم کتنے لوگوں کو جانتے ہیں، کتنے سینئر لوگ جو ہیں ان سے ہماری انٹریکشن ہے، بات چیت ہے، ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے۔ تو یہاں پر کس کے ساتھ ہماری بات چیت اور کس کے ساتھ ہمارا سٹیٹس جو ہے وہ ہو رہا ہے، ایک تعلق بن رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اور اے گناہ کارو آج تم الگ ہو جاؤ، اب اس کا اپوزٹ بیہیویئر بھی آ گیا۔ کیا آ رہا ہے کہ جو گناہ کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے نہیں زندگی میں وہ کام کیے جو اللہ تعالیٰ نے بتائے تھے، ان کو کہا جا رہا ہے سائیڈ پہ ہو جاؤ۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تجھ سے قول و قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری عبادت کرنا، وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ میری عبادت کرنا اور یہی سیدھا راستہ ہے؟ یہ تو ہم دیکھیں صبح شام جب بھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سورہ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں، اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مانگ رہے ہیں ہمیں صراط مستقیم چاہیے۔ جو لوگ نماز نہیں بھی پڑھتے یا کبھی کبھار پڑھتے ہیں وہ بھی زندگی میں کوئی برائی تو نہیں چاہتے نا اپنے لیے، وہ بھی یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے معاملے درست ہو جائیں۔ کئی دفعہ وہ اور نمازی لوگوں کو کہتے ہیں میں تو گناہ گار اللہ کا بندہ ہوں، میرے لیے دعا کرنا کہ مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے سیدھا راستہ دکھائے۔ لیکن یہ جو ہم سب کچھ کہہ رہے ہیں کر وہ نہیں رہے۔ شیطان نے تم میں سے بہت ساری مخلوق کو بہکا دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟
یہی وہ دوزخ ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، اور اپنے کفر کا بدلہ پانے کے لیے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ تم نے عقل سے جب کام نہیں کیا، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، تو اب تمہارے پاس یہی ایک ریوارڈ رہ گیا ہے۔ ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے اور ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے۔ کبھی آپ یہ کر کے دیکھیے، ویسے چھوٹی سی ایکٹیویٹی کر لیں، منہ پہ ٹیپ لگا لیں، ہاتھ باندھ لیں کہ کچھ لکھ نہ سکے، اور ساتھ کسی کو کھڑا کریں کہ کوئی آپ کے بہاف پہ بتائے اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، کوئی بھی بات ہو سکتی ہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی وہ شخص ایسی بات بولے گا جو آپ نے نہیں کی ہوگی تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی، اور آپ بار بار منہ کھولنا چاہیں گے اور کہنا چاہیں گے کہ میں بتاتی ہوں کہ میں نے کیا کیا۔ اور ہمارا اگر ہاتھ پاؤں نہ بھی بندھے ہوں، آپ کسی ریگولر مجلس میں بھی بیٹھے ہوں، اور اگر کوئی شخص ایسی بات کہہ دے جو آپ نے نہیں کی، یا ایون آپ نے کی ہے لیکن وہ آپ کو امبیرس کر رہی ہے سب کے سامنے، آپ شرمندگی میں جا رہے ہیں کہ سب کے سامنے اس نے یہ میری بات کیوں کر دی، تو آپ دیکھیں ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اور تھوڑی دیر کے لیے پھر امیجن کریں کہ آخرت میں کیا ہوگا جب اس کا منہ بند کر دیا جائے گا، ہاتھ باندھ دیے جائیں گے، اور وہ ساری باڈی خود بول رہی ہوگی۔ اور آپ سوچیں جو باڈی بول رہی ہوگی اس میں حقیقت ہوگی کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، میرے ہاتھوں سے یہ کیا تھا، میری زبان بولے گی اس نے مجھے اس کام میں استعمال کیا تھا، یہ گالیاں ہوتی تھیں جو میں نے بولی ہیں، اور اسکرین پہ میں نے یہ کام کیے ہیں، اور چھپ کے میں نے یہ کیا ہے، سب کے سامنے میں نے یہ کیا۔ اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں بے نور کر دیتے، پھر یہ رستے کی طرف دوڑتے پھرتے، لیکن انہیں کیسے دکھائی دیتا؟ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ پر ہی ان کی صورتیں مس کر دیتے، پھر وہ چل پھر سکتے اور نہ لوٹ سکتے۔ اور جسے ہم بوڑھا کرتے ہیں اسے پیدائشی حالت کی طرف پھر الٹا دیتے ہیں، کیا پھر بھی یہ نہیں سمجھتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سینسز کو لے جائے یا ہمیں ٹیون ان کر دے جیسے وہ چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ لائف سائیکل کس لیے بنائے ہیں کہ ہم سمجھیں۔ نہ تو ہم نے اس پیغمبر کو شعر سکھائے اور نہ ہی یہ اس کے لائق ہے، وہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آتے ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو انجوائے کریں صرف، اور ہم کسی آیت پہ جھوم کے کہیں واہ 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 ماشاءاللہ کیا بات آئی ہے قرآن میں، واقعی اللہ کا کلام ایسا ہے، اور پھر ہم کہیں کہ چلو لیٹ می گو بیک ٹو مائی ریگولر لائف سٹائل۔ کون سا ڈرامہ چل رہا تھا ذرا وہ دیکھ لیں، ہاں کون سی غیبت نمبر 5 پہ تھے، 10 پہ تھے، وہ بھی کر لیں۔ نہیں، پھر یہ نہیں انسان کرتا، پھر انسان اپنے مزاج کو بدلتا ہے۔ لیکن مزاج کو بدلنے کے لیے یہاں پہ جو ایک امپورٹنٹ فارمولا ہمیں دیا جا رہا ہے نا، وہ کیا ہے؟ قرآن، واضح قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق جتنا مضبوط ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو کلام ہے نا یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس میں جو علم ہے نا وہ لامحدود ذات کی طرف سے ہے، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کے نازل ہوئے، وہ قوی بھی ہیں، وہ امین بھی ہیں۔ عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 70 سال سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے پایا ہے کہ اللہ خالق ہے اور جو اس کے سوا مخلوق ہے، اور قرآن اللہ عز و جل کا کلام ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کنٹینیوسلی ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی ضرورت ہے جو ہمیں یہ احساس دلاتے رہیں کہ قرآن کی کیا اہمیت ہے، قرآن کے ساتھ ہمارا کیسا تعلق ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ بچپن میں جیسے ہم بچوں کو بتانا شروع کرتے ہیں نا، بچے کوئی کتاب اٹھائیں، ٹوائے اٹھائیں، لیکن اگر قرآن کی طرف ہاتھ بڑھائیں اور لگے کہ کوئی گرانے کے لگے ہیں یا اس کی اس طرح سے عزت احترام سے نہیں اٹھا رہے، تو کیسے ہم بھاگ کر اس بچے کے ہاتھ سے وہ لے لیتے ہیں اور اس سے بچا کے رکھتے ہیں۔ یہ وہ ایک طریقہ ہے جو بچپن سے بچے کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کوئی خاص کلام ہے جس کے ساتھ مجھے خاص معاملہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ سیدنا جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں تشہد کے بعد یہ الفاظ کہا کرتے تھے، احسن الکلام کلام اللہ و احسن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سنو، میں ایک انسان ہوں اور قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے تو میں اسے قبول کر لوں، اور میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، تو تم اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب پر بہت زیادہ زور دیا اور اس کی خوب رغبت دلائی۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کلام کو وہ ویلیو دیں گے
اس کو سمجھیں گے تو پھر کیا ہے، پھر ہم اپنے لیے مسائل جو ہیں دنیا اور آخرت کے کم کر سکیں گے، تاکہ ہر وہ شخص کو آگاہ کر دے جو زندہ ہے اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے بھی پیدا کیے جن کے یہ مالک ہو گئے ہیں، اور ان مویشیوں کو ہم نے ان کے تابع فرمان کر دیا جن میں سے بعض تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کا گوشت یہ کھاتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ یعنی ایک جو اونٹ ہوتا ہے اس کو لے کر جانا کوئی آسان کام ہے ایک انسان کے لیے، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ کئی دفعہ ہوتا ہے اور لائن میں اونٹ چل رہے ہوتے ہیں اور اس نے ایک جو ہے اس کی رسی پکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے ریوڑ ہوتے ہیں اور ایک ان کے ساتھ کئی دفعہ گڈریا ہوتا ہے۔ کس نے تابع کیا ان سب کو؟ آپ ایون اگر اپنی گاڑی سواری کی اگر بات کریں، اپنی گاڑی جو ہے نا، ذرا اس کا بونٹ کھول کے انجن اس کا دیکھیں، چکر آ جائے گا آپ کو، کیا کچھ ہے اس کے اندر، کیسی چیزیں اس میں چل رہی ہیں۔ لیکن اللہ نے آپ کو ایسی استطاعت دی ہے کہ ایک آپ نے چابی یوں کی، اور اب تو وہ ٹچ والے سسٹم آئے ہوئے ہیں، وہ کیا، آپ کی گاڑی آن ہوگی، آپ کے لیے وہ مسخر ہوگی، اللہ نے آپ کے تابع کر دیا اس کو۔ انہیں ان میں سے اور بھی بہت فائدے ہیں اور پینے کی چیز بھی، کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ افلا یشکرون، کہ شکر کیوں نہیں ادا کرتے کہ اتنے فائدے حاصل ہو رہے ہیں اور وہ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہیں تاکہ وہ مدد کیے جائیں، حالانکہ ان میں ان کی مدد کی طاقت ہی نہیں، لیکن پھر بھی مشرکین ان کے لیے حاضر باش لشکری ہیں۔ بس آپ کو ان کی باتیں غمناک نہ کریں، ہم ان کی پوشیدہ اور اعلانیہ سب باتوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر یک وہ سری جھگڑالو بن بیٹھا۔ ویلیو کیا تھی انسان کی؟ کچھ بھی نہیں تھی۔ کیا تھا؟ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا ہوا خصیم مبین، کہ اتنا جھگڑالو بن گیا کہ بات پہ وہ جھگڑا کرنے لگا۔ یہ بھی ایک جو ہے انسان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اور آج کے دور میں مجھے لگتا ہے کہ یہ چیلنج جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی، تو آپ نے فرمایا اسے اجازت دے دو، اپنے قبیلے کا کتنا برا آدمی ہے۔ وہ جب شخص اندر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بڑی نرمی سے گفتگو کی۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کے متعلق جو کہنا تھا ارشاد فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ نرم گفتگو کی۔ تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ، بے شک وہ آدمی بدترین ہے جسے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ چھوڑ دیں۔ تو آپ دیکھیں کئی دفعہ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ کوئی انسان تمیز سے بات نہیں کرتا، اچھی طرح نہیں کرتا، لڑائی جھگڑے پہ اتر آتا ہے، لیکن ہم تو اپنے بیسٹ بیہیویئر پہ رہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ شخص ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے طرف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا، اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے مزاح کے طور پر بھی جھوٹ کا ارتکاب نہیں کیا، اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں گھر کا ضامن ہوں جس نے اپنا اخلاق اچھا کر لیا۔ تو جھگڑے چھوڑنے کے لیے ہمیں اپنے اخلاق پہ بھی کام کرنا ہے، اپنے مینرز کو بھی جو ہے وہ بہترین بنانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو لوگوں کے عیوب کے پیچھے پڑ گیا تو انہیں بگاڑ دے گا، یا قریب ہے کہ تو انہیں بگاڑ دے۔ پھر آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے کہ اب ہم نے کسی کو برا بھلا کہہ دیا، انسان ہے نا، کوئی غلطی کر ہی جاتے ہیں، تو اب کیا کہہ رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اے اللہ، میں نے جس مومن کو بھی برا بھلا کہا ہو تو اس کے لیے اسے قیامت کے دن اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے۔ یعنی اب آپ پھر کیا کریں، آپ سے ہوگی غلطی، اب آپ کبھی تو معافی مانگے تو بہتر ہے، لیکن اگر آپ معافی نہیں مانگ سکے یا سچویشن نہیں ایسی آ رہی تو اب آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے۔ اور اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا ان کی گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ آپ جواب دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے اول مرتبہ پیدا کیا ہے، جو سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے سب درخت سے آگ پیدا کر دی جسے تم یکا یک آگ سلگاتے ہو، جس میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ کیا وہ ہم جیسوں کی پیدائش کرنے پر قادر نہیں ہے؟ بے شک قادر ہے، اور وہی تو پیدا کرنے والا دانا اور بینا ہے۔ وہ جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے اتنا فرما دینا ہے کہ ہو جا، تو وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہی ہے نا، کن فیکون، اللہ نے فیصلہ کیا اور وہ ہو گیا۔ بس پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔
فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء و الیہ ترجعون، کہ پس پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور وہ جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ 23واں پارہ، اور ہم پڑھتے ہیں سورہ الصافات کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ جب ہم بات کرتے ہیں سورہ صافات کی تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہلکی نماز پڑھنے کا جب حکم فرماتے تھے اور آپ ہمیں سورہ صافات سے نماز پڑھاتے تھے، یعنی یہ نمازوں میں جب ہلکی نماز ہوتی تھی تو اس میں یہ پڑھی جاتی تھی۔ اور اس میں کیا آ رہا ہے؟ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے صف باندھنے والے فرشتوں کی، پھر پوری طرح ڈانٹنے والوں کی، پھر ذکر الہی کی تلاوت کرنے والوں کی۔ یقیناً تم سب کا معبود ایک ہی ہے، آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں، اور مشرقوں کا رب بھی وہی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر جو خاص طور پہ بات کی جا رہی ہے صف کی، صف بندی۔ کس کی صف بندی؟ فرشتوں کی صف بندی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اسی طرح صف باندھا کرو جس طرح فرشتے بارگاہ الہی میں صف بستہ ہوتے ہیں، اور تم لوگ سب سے پہلی اگلی صف پوری کرو اور صف میں خوب مل کر کھڑے ہوا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام لوگوں پر ہمیں 3 فضیلتیں عنایت کی گئی ہیں۔ نمبر 1، ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی گئی ہیں۔ نمبر 2، ہمارے لیے زمین مسجد بنائی گئی ہے۔ نمبر 3، اور اس کی مٹی وضو کے قائم مقام بنائی گئی ہے جب ہمیں پانی نہ ملے۔ تو اب آپ دیکھیں صف کی بات کی گئی ہے اور صف کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ لائن بنانا اس وقت آئی تھنک کہ ہمارے جو سوسائٹی میں سب سے بڑا چیلنج ہے، ہمیں کہیں لائن میں کھڑا ہونا پڑ جائے، چاہے وہ ٹریفک ہے، چاہے وہ کہیں ویسے ویٹنگ ایریا ہے، یا یہ کہ باقاعدہ لائن بنانا ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ ہماری حالت اور کیفیت کیا ہو جاتی ہے۔ بس نہیں چل رہا ہوتا کہ وہاں سے نکل کر ہم کسی نہ کسی طرح سے جو ہے اپنے کام کو جلدی سے کریں اور فارغ ہو جائیں، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کتنی بد نظمی ہے ہماری زندگی میں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ صف کی جب بات ہوتی ہے تو جس انسان کو یہ ڈسپلن آ جائے کہ اس نے 5 مرتبہ مسجد میں نماز پڑھنی ہے، اپنی صفوں کی درستگی کرنی ہے، اسی طرح طہارت کا انتظام کرنا ہے، تو آپ دیکھیں کہ انسان کی پوری پرسنالٹی جو ہے وہ ٹرانسفارم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نے آسمان اور دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا اور حفاظت کی سرکش شیطان سے۔ عالم بالا کے فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے وہ کان بھی نہیں لگا سکتے، بلکہ ہر طرف سے وہ مارے جاتے ہیں، بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک کر لے بھاگے تو فوراً ہی اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے۔ ان کافروں سے پوچھو تو کیا آیا ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا ان کا جنہیں ہم نے ان کے علاوہ پیدا کیا ہے؟ ہم نے انسانوں کو لیسدار مٹی سے پیدا کیا ہے، بلکہ تو تعجب کر رہا ہے اور یہ مسخرہ پن کر رہے ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے یہ نہیں مانتے، اور جب کسی معجزے کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل کھلم کھلا جادو ہی ہے۔ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جائیں گے پھر کیا سچ مچ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہم سے پہلے کے ہمارے باپ دادا بھی؟ آپ جواب دیجئے کہ ہاں ہاں، اور تم ذلیل بھی ہو جاؤ گے۔ وہ تو صرف ایک زور کی جھڑکی ہے کہ یقیناً یہ دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی، یہی جزا کا دن ہے، یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے رہے ہو۔ ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون۔ ظالموں کو اور ان کے ہمراہیوں کو اور جن جن کی وہ اللہ کے علاوہ پرستش کرتے رہے ہیں، ان سب کو جمع کر کے انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو اور انہیں ٹھہرا لو، اس لیے کہ ان سے ضروری سوال کیے جانے والے ہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس وقت تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ وہ سب کے سب آج فرما بردار بن گئے۔ یعنی دنیا میں تو اتنی آپس میں دوستیاں اور ایک دوسرے کو مشورے، وہاں پر اب کچھ بھی معاملہ ایسا نہیں ہے۔ وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال و جواب کرنے لگیں گے، کہیں گے کہ تم ہمارے پاس ہماری دائیں طرف سے آتے تھے، اور وہ جواب دیں گے کہ نہیں، بلکہ تم ہی ایماندار نہ تھے، اور کچھ ہمارا تو زور تھا ہی نہیں، بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے۔ اب ہمیں دیکھیں کہ یہاں پہ ایک فیوچر پیک دی جا رہی ہے، یعنی کہ فیوچر میں جھانکنے کا موقع دیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کیا معاملات ہوں گے۔
کہ جب مختلف طرح کے لوگ وہاں جمع ہوں گے جو دنیا میں تو ایک دوسرے کو بہت زیادہ مشورے دیتے تھے، یہ کر لو، ایسے کر لو، کوئی فرق نہیں پڑتا، اب وہاں پر کیا ہو رہا ہوگا کہ آپس میں کیسے بات کر رہے ہوں گے، کیسے ڈسکلیمر لگا رہے ہوں گے، کیسے ایک دوسرے کو ڈسون کر رہے ہوں گے، کیسے لوگوں کے اندر ریگریٹس ہوں گے، کتنا ان کو پریشانیاں ہوں گی۔ اب تو ہم سب پر ہمارے رب کی بات ثابت ہو چکی کہ ہم عذاب چکھنے والے ہیں، بس ہم نے تمہیں گمراہ کیا، ہم تو خود بھی گمراہ ہی تھے۔ اب آج کے دن سب کے سب عذاب میں شریک ہیں۔ ہم گناہ گاروں کے ساتھ اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ سرکشی کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں؟ نہیں، بلکہ نبی تو حق یعنی کہ سچا دین لائے ہیں اور سب رسولوں کو سچا جانتے ہیں۔ یقیناً تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے خالص برگزیدہ بندے، الا عباد اللہ المخلصین۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ خالص لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں خالص چیزیں کتنی مہنگی ہیں، کتنی نایاب ہیں، خالص دودھ ہے، خالص لباس ہے، خالص ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ خالص بندوں کی بات کر رہے ہیں۔ کیا ہے؟ انہی کے لیے مقرر روزی ہے، ہر طرح کے میوے اور باعزت و اکرام ہوں گے نعمتوں والی جنتوں میں۔ کہاں پہ بات کی جا رہی ہے؟ فی جنات النعیم۔ دنیا میں بھی انہوں نے کیا کیا؟ دنیا میں جب انہوں نے اپنے ایمان کو خالص کیا تو وہاں پر بھی ان کو وہی نعمتیں اچھی لگنے لگیں۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جب انسان ایمان پہ کام نہیں کر رہا ہوتا، ابھی ہم نے اس پارے کے شروع میں بھی اس پہ بات کی تھی، تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ماسکنگ سی ہو جاتی ہے نا، وہ نعمتیں ہی نہیں نظر آتی۔ ہم کہتے ہیں ہاں تو کیا ہوا اگر یہ میرے پاس ہے، یہ تو نہیں ہے نا، پھر یہ بھی نہیں ہے اور یہ بھی میرے پاس ہونا چاہیے، تو وہ ماسکنگ ہٹ جاتی ہے ایسے انسان کے لیے جو اپنے آپ کو خالص کرتا ہے، اس کو واقعی حقیقت صحیح نظر آتی ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اٹس اے ون ون۔ دنیا میں بھی آپ نے اپنے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری، اندر بھی سکون، معاملات بھی بہت بہتر کر لیے اور ایک اندر سے جو بے چینی ہے اس کو بھی ختم کر لیا، اور پھر کیا ہے؟ آخرت کے لیے پھر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے اور جاری شراب کے جام کا ایک پردور چل رہا ہوگا جو صاف شفاف اور پینے میں لذیذ ہوگی، نہ اس سے درد ہوگا اور نہ اس کے پینے سے بہکیں گے۔ یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے؟ ڈرنکس کی بات ہو رہی ہے کہ ایسی ڈرنکس وہاں پہ پلائی جائیں گی۔ شراب جو ہوتا ہے بیسیکلی ڈرنکس کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو اس معنی میں بھی دیکھ لیں کہ اچھا جی شراب والی ڈرنک ہے، اور اس پہ لوگ جو ہیں کیونکہ قرآن کی تعلیم تو حاصل نہیں کرتے، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں بھی وہاں شراب ملے گی تو یہاں کیوں نہیں ملے گی، یہاں کیوں نہیں ہم پی سکتے، وہاں پہ حلال ہے تو یہاں پہ حرام کیوں ہے؟ لاجیکل بات نہیں لگتی۔ لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ وہ شراب نہیں ہوگی جو آپ کو ایڈکٹ بنا دے، آپ کو نشہ دے دے، آپ کی زندگی خراب کر دے، آپ کو کینسر دے دے، آپ کو لیور سروسز دے دے، آپ کے خاندان سے تعلقات خراب کر دے، آپ لڑائی جھگڑے بد امنی میں چلے جائیں۔ کسی بھی آپ ایڈکٹ کو آج کے دور میں دیکھ لیں تو ان کے گھروں کے مسائل جو ہوتے ہیں ختم ہونے کو نہیں آتے، نہ ذاتی زندگی میں نہ معاشرے کے لیے۔ لیکن یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، کہ نہ اس کے ساتھ غول جس کو ہم کہتے ہیں ہینگ اوور ہوگا، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ وہاں پر نشے کی وجہ سے وہ بہکے ہیں، اور نہ ساتھ کیا ہوگا؟ کوئی برین فریز ہوگا، کوئی ایسا ایٹیچیوڈ ہوگا جو کہ ایسی ڈرنکس کے ساتھ لوگوں کو ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ان کے پاس نیچی نظریں والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسے جیسے چھپائے ہوئے انڈے۔ جنتی ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے پوچھیں گے، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا میرا ایک ساتھی تھا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جنت کی خواتین کی بھی بات کی گئی ہے۔ کیا کہا گیا؟ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عَيْن، کہ وہاں پہ کیا ہوگا کہ وہ ان کی نشانی کیا بتائی گئی ہے؟ نیچی نظروں والی۔ یعنی ہمارے یہاں پہ سوسائٹی میں جب جنت کی خواتین کا ذکر ہوتا ہے، چاہے وہ حوریں ہیں یا ویسے جو جنت کی خواتین ہیں، تو امیجری یہ دی جاتی ہے کہ شاید کوئی بڑی عیاشی کا سپاٹ ہے جہاں پہ نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں، اور اسی لیے آپ دیکھیں ایسے لطیفے بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، خواتین ان سے تنگ ہو رہی ہوتی ہیں، مرد حضرات اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم ہمیں دنیا میں دیا ہے وہ بھی باحیا سسٹم ہے، حیا کے ساتھ ہے، اور آخرت میں آپ جہاں پہ بھی دیکھیں گے جب ذکر آئے گا جنت کی خواتین کا تو اسی حیا کے دائرے میں آئے گا، ایک عزت اور احترام کا جو سسٹم ہے وہ پریزنٹ کیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ آنکھیں بڑی ہیں، خوبصورتی بھی ہے، لیکن نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، یعنی وہاں پر وہ والا کلچر نہیں ہے جو آج کل کے دور میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں پہ مرد اور عورت ایک دوسرے سے کسی قسم کی بھی کوئی تعلق بنا کر لذت حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ وہاں پہ کیا کہیں گے؟ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا میرا ایک ساتھی تھا۔
جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تو قیامت کے آنے کا یقین کرنے والوں میں سے ہے، اس کو اپنا ایک ساتھی یاد آئے گا. وہاں پہ آپ دیکھیں انجوائمنٹ ہے، سب کچھ ہے. جیسے آپ ہوتا ہے نا آپ بہت زیادہ کہیں انجوائے کریں، ایک دم آپ کو یاد آتا ہے وہ نہیں آیا، کال کرو اس کو، ذرا پتہ کرو اس کا. تو ان کو بھی یاد آئے گا کہ ایک ساتھی تھا جو مانتا نہیں تھا. کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے، کیا اس وقت ہم جزا دیے جانے والے ہیں؟ کہے گا کہ تم چاہتے ہو تو جھانک کر دیکھ لو. اب ان کو کہا جائے گا کہ چلو آپ کو ایک سنیک پیک کراتے ہیں، دکھاتے ہیں وہ کہاں پہ ہیں، کیا کر رہے ہیں. جھانکتے ہی اسے بیچوں بیچ جہنم میں جلتا ہوا دیکھے گا. کہے گا واللہ قریب تھا کہ مجھے بھی برباد کر دے، اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوتا. کیا یہ صحیح ہے کہ ہم مرنے والے ہی نہیں بجوز پہلی ایک موت کے، اور ہم نہ عذاب کیے جانے والے ہیں؟ پھر تو ظاہر بات یہ ہے کہ بڑی کامیابی ہے. اب آپ دیکھیں اس وقت انسان کہے گا شکر ہے اللہ کا، I was like this close to following this person. میں اتنا قریب تھا کہ وہ مجھے اتنا ٹیمپٹ کرتا تھا، یہ کر لو یہ کر لو، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ سارے گناہ گار ہیں، یہ سارے مسلمان نہیں ہیں، تم ہی کوئی انوکھا دین جو ہے اس پہ عمل کرنا چاہ رہے ہو. لیکن میں نے اپنے آپ کو بچا لیا. اور کس طرح بچایا؟ یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے، میرے رب کا مجھ پہ احسان نہ ہوتا. یعنی ہم کئی دفعہ یہ بھی اگر سوچیں کہ بھی میں بڑی چیز ہوں اور میں اپنے اون پہ سب کچھ کر رہا ہوں، یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے. اسی لیے ہر بات پہ اللہ کی توفیق مانگنی چاہیے، اور جب ہم کوئی اچھا کام کریں تو اس کو اللہ کا احسان سمجھنا چاہیے. ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. یہاں پہ دیکھیں ان ھذا لہو الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی کی بات کی گئی ہے. لمثل ھذا فلیعمل العاملون، کہ اپنی ایسی کامیابی کے لیے انسان کیا کرے، عمل کو بڑھانا شروع کر دے. آپ دیکھیں ویسے بھی ہم ایسی آیات پڑھتے ہیں تو انسان موٹیویٹ ہو جاتا ہے. جیسے آپ دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اگر بہت محنت کرتا ہے، آپ نے تھوڑی سی کام کیا، اب آپ کو لگا کہ اس کو تو کوئی بہت بڑا ہائی رینک مل گیا، کوئی اس کو ترقی ہوگی، کامیابی مل گئی، تو پھر ہمارا بھی دل چاہتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں بھی ہم بھی کوئی ایسا کام کریں. ہم کئی دفعہ ان کو کہتے ہیں ہماری بھی ایسی نوکری لگوا دو، ہمیں بھی یہاں پر جو ہے بھیج دو تاکہ ہم بھی کچھ کریں. تو دنیا میں ہم جب رہتے ہوئے کرتے ہیں تو عمل کرنے والوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو قرآن اور سنت کے مطابق عمل کر رہے ہیں، تاکہ ہمیں موٹیویشن حاصل ہو کہ ہم بھی وہ کام کرنا چاہیں. کیا یہ مہمانی اچھی ہے یا زقوم کا درخت جسے ہم نے ظالموں کے لیے سخت آزمائش بنا رکھا ہے؟ بے شک وہ درخت جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے، جس کے خوشے شیطانوں کے سروں جیسے ہوتے ہیں. جہنمی اسی درخت میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر ان پر گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، پھر ان سب کا لوٹنا اسی کی طرف ہوگا. یقین مانو کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو بہکا ہوا پایا، یہ انہی کے نشان قدم پر دوڑتے رہے. ان سے پہلے بھی بہت اگلے بہک چکے تھے جن میں ہم نے ڈرانے والے رسول بھیجے تھے. اب تو دیکھ لے جنہیں دھمکایا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا، سوائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کا. الا عباد اللہ المخلصین. دیکھیں بار بار ذکر آ رہا ہے مخلص ہونے کا، اخلاص اپنے اندر لانے کا، اور ہمیں ساری بات سمجھائی جا رہی ہے کہ انسان کے ساتھ وہاں پر کیا کیا معاملات جو ہیں اس وقت ہوں گے. یعنی کہ انسان اخلاص کو اپناتا ہے تو دنیا اور آخرت کی آسانیاں کا حاصل کرتا ہے. زقوم کے درخت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا کے سمندروں میں پڑ جائے تو روئے زمین کے تمام لوگوں کی خوراکیں خراب ہو جائیں، اور اس کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک یہی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے. اور ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا تو دیکھ لے ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں. ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا اور اس کی اولاد کو باقی رہنے والا بنا دیا، اور ہم نے اس کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا. نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں سلام ہو، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. انا کذالک نجزی المحسنین. اخلاص کی بات ہو رہی تھی نا، اور دیکھیں احسان کی بات ہو رہی تھی، محسن ہونے کی بات ہو رہی تھی. بہت ہی خوبصورت کمبینیشن ہے. کئی دفعہ لوگ جیسے کوئی لیتے ہیں نا کومبو ڈیل لیتے ہیں، تو یہ کومبو ڈیل ہمارے پاس ہونی چاہیے. ہم اخلاص کے ساتھ کام کریں، اللہ کے خاطر پیور کر لیں اپنے آپ کو. تو کیا ہے، ہمارے جو سارے مینرز ہیں نا، عبادات سے لے کر اخلاقیات تک، وہ ایکسیلنس کے لیول پہ پہنچ جائیں گے. اور ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا، پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا. اور اس نوح علیہ السلام کی تابعداری کرنے والوں میں ہی ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، جبکہ اپنے رب کے پاس بے عیب دل لائے. دوبارہ سے یہاں پہ بات آ رہی ہے اذ جاء ربہ بقلب سلیم. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جب بھی بات ہوتی ہے تو قلب سلیم کی ہم بات ضرور کرتے ہیں. قلب سلیم کیا ہے؟ یعنی وہ دل ہے جو اللہ کے آگے جھکا ہی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہی چلتا ہے. اور اس کو قلب سلیم کے لیے جو کوشش ہوتی ہے نا، وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہم میں سے ہر شخص کو کسی نہ کسی لیول پہ یہ اپنے آپ کو سمجھاتے رہنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دل جو ہے اس کی کیا علامات ہوں گی یا کیا وہ کر سکتا ہے. تو جب ہم قلب سلیم کی بات کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کے رخت سفر کو
اپنی جو ہے آخرت پہ ترجیح نہیں دیتا، یعنی وہ ہر بات پہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ دنیا جو ہے اس میں اتنا ہی انویسٹ کرنا ہے کہ وہ آخرت بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابن عمر، دنیا میں ایک مسافر یا راستہ پار کرنے والے کی طرح زندگی گزارو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دل جو ہوتا ہے انسان کا، وہ جس قدر بیمار ہوتا چلا جاتا ہے وہ اتنا زیادہ دنیا کو ترجیح دینا شروع کر دیتا ہے، دنیا کو ہی اپنی، جسے کہتے ہیں کہ وہ سپاٹ سمجھ لیتا ہے کہ بس میں نے یہی رہنا ہے اور میں نے جانا کہاں ہے اور میں نے کرنا کیا ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں بھئی یہاں پہ کچھ کر لو، اب آخرت کا کیا پتہ، وہ تو ویسے ہی بہت بڑا گیمبل ہے۔ تو اس چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ تو صحت مند دل جو ہوتا ہے، قلب سلیم دل جو ہے، اس کی کیا کیا علامات ہوں گی؟ ایک تو یہ کہ ہمیشہ انسان کو وہ متنبع اور ہوشیار کرتا رہتا ہے کہ اسے اپنے رب کی طرف انابت نصیب ہو، بار بار اس کو وارن کرتا رہتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ اس کا جھکاؤ کس طرف ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے ایک علامت اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کا کوئی وظیفہ یا کوئی عبادت چھوٹ جائے تو اس کو اتنا رنج ہوتا ہے جتنا اس کو اپنے مال و دولت جانے پر نہیں ہوتا، یعنی اس کو پریشانی ہوتی ہے کہ آج میری نماز نہیں ہو سکی، آج میرا ذکر نہیں ہو سکا، آج میری عبادت کی فلاں کوالٹی نہیں ہو سکی، آج میں نے اپنی کوئی ڈیلنگز جو تھی اس کے مطابق نہیں کی جیسے اللہ کا حکم تھا۔ اسی طرح سے قلب سلیم کی ایک اور علامت یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا اس قدر شوق اور رغبت ہے جس طرح کسی ایک بھوکے انسان کو کھانے پینے کی ہوتی ہے۔ یہاں پر آتا ہے کہ یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جسے اللہ کی خدمت کر کے خوشی اور مسرت حاصل ہوئی تو تمام لوگوں کو اس کی خدمت کر کے خوشی اور مسرت حاصل ہوئی، اور جس کی آنکھوں کو اللہ سے ٹھنڈک میسر ہوئی تو تمام آنکھوں کو اس کی طرح دیکھ کر ٹھنڈک میسر ہوئی۔ پھر اسی طرح قلب سلیم کی ایک اور علامت یہ ہے کہ اس کی تمام فکریں کٹ کر ایک فکر میں سمٹ جاتی ہیں، یعنی وہ یہ کہ میں نے اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور علامت یہ ہے کہ وہ اپنی اوقات کو ضائع کرنے میں اس قدر بخیل ہے جتنا ایک بخیل شخص کو اپنے مال پر بخل نہ ہو، یعنی ہر بات میں وہ محتاط رہتا ہے کہ یہاں پر میرا کوئی لاس نہ ہو جائے آخرت کا۔ قلب سلیم کی ایک اور علامت یہ بھی ہے کہ جب وہ نماز میں داخل ہو تو اس سے اس کا سارا رنج اور غم جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے اور اسے راحت اور سکون ملتا ہے، اور نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ اور قلب سلیم کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے رب کی یاد سے کبھی سست نہیں پڑتا، نہ اس کی خدمت سے گھبراتا ہے، نہ اس کے غیر سے اسے انس ملتا ہے، ہاں سوائے اس شخص کے جو اس کو اس کے رب کی طرف نشاندہی کر دے اور اسی کی طرف بلائے، یعنی کمپنی بھی اس کی جو ہوتی ہے وہ بہترین ہوتی ہے۔ اور ایک اور علامت یہ بھی ہے کہ اسے اپنی نیت کا ہر وقت خیال رہتا ہے، یعنی وہ اپنے عمل کو اور اپنی نیت کو کانسٹنٹلی کنیکٹ کر کر کے چیک کرتا رہتا ہے کہ میں اپنے معاملات کو کہاں پر لے کر جا رہا ہوں۔ تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک کوالٹی ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اس مہینے میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قلب سلیم عطا فرمائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی تھے جب اپنے رب کے پاس بے عیب دل لے کر آئے، انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کیا پوج رہے ہو؟ کیا تم اللہ کے سوا گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ تو یہ بتلاؤ کہ تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی اور کہا میں تو بیمار ہوں، اور اس پر وہ سب اسے منہ موڑے ہوئے واپس چلے گئے۔ آپ ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم بات نہیں کرتے؟ پھر تو پوری قوت کے ساتھ دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے پر پل پڑے، اور وہ بت پرست دوڑتے بھاگتے آپ کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا تم انہیں پوچھتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو، حالانکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ وہ کہنے لگے اس کے لیے ایک مکان بناؤ اور اس کی دہکتی آگ میں سے ڈال دو۔ انہوں نے تو اس ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکر کرنا چاہا، مگر ہم نے انہیں کو نیچا کر دیا، اور اس نے کہا میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ تو ہم نے اسے ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تو اس نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہاں پہ وہ واقعہ آ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا۔ اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا ابا جو حکم ہوا ہے اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جو قلب سلیم والی ہم نے ساری کوالٹیز دیکھی، جب ایک والد اس رول ماڈلنگ کے ساتھ اپنے بچے سے وابستہ اپنے آپ کو کرتا ہے تو دیکھیں بچے میں بھی وہ کلیئرٹی ہوتی ہے تھاٹ پروسیس کی۔
اس بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، یقیناً تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح اجر دیتے ہیں، انا کذالک نجزی المحسنین۔ اور در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا، اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں بھی باقی رکھا، اور ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، کذالک نجزی المحسنین، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی زیادہ یہ بشارتیں آتی ہیں، کب؟ جب اللہ تعالیٰ کوئی امتحان آزمائش میں بھی ڈالے تو وہاں پر بھی انسان اپنا وہ فوکس درست رکھے کہ مجھے تو اللہ نے جو کہا ہے میں نے وہ کر لینا ہے، میں نے اس کو دنیاوی حساب سے کوئی فائدے اور نقصان نہیں سوچنے۔ اور ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام کے نبی کی بشارت دی جو کہ سارے لوگوں میں سے تھا، اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل فرمائیں، اور ان دونوں کی اولاد میں بعض تو نیک بخت ہیں اور بعض اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والے ہیں، اور یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر بڑا احسان کیا، اور انہیں اور ان کی قوم کو بہت بڑے دکھ در سے نجات دی تھی، اور ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے، اور ہم نے انہیں ایک روشن کتاب دی اور انہیں سیدھے راستے پر قائم رکھا۔ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور انہیں سیدھے راستے پر قائم رکھا۔ آپ دیکھیں وہی باتیں بار بار آ رہی ہیں، صراط مستقیم ہے، محسن بننا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اخلاص اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور ہم نے ان دونوں کے لیے پچھلے آنے والوں میں یہ بات باقی رکھی کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر سلام ہو، بے شک ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، انا کذالک نجزی المحسنین، یقیناً دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور بے شک الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بال یعنی جو بت کا نام تھا اس کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ جو تمہارے اور تمہارے اگلے تمام باپ دادوں کا رب ہے۔ لیکن قوم نے انہیں جھٹلایا، پس وہ ضرور عذاب میں حاضر کیے جائیں گے سوائے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے، الا عباد اللہ المخلصین۔ اور ہم نے الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر پچھلوں میں بھی باقی رکھا کہ الیاس پر سلام ہو، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، انا کذالک نجزی المحسنین۔ یہاں پہ ایک بات جو ہے نا لوگوں کو جو بہت بودر کرتی ہے، آپ سمجھیں اس کا جواب مل رہا ہے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم سوسائٹی کا حصہ ہیں، کوئی نیچرل ڈیزاسٹر بھی آ جاتا ہے، کوئی اور ایسا مسئلہ مسائل ہوتا ہے، کسی کمیونٹی میں کوئی چیلنجز ہیں، اب علماء اس ٹائم پہ کہتے ہیں کہ یہ وقت ہے توبہ استغفار کا کیونکہ گناہوں کی بہت کثرت ہو گئی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب جو بھیجا اس لیے بھیجا ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے۔ تو لوگ نا بجائے اس کے کہ بیٹھ کر سوچیں کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ریوولٹ کرتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہے بھلا، ہم کیسے کسی کو لیبل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کچھ کرائٹیرین ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتا ہے کہ جب زلزلے زیادہ آتے ہیں یا کوئی ایسے نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، مظالم ہو رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمیں جھنجھوڑا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو آزماتا ہے تو اس میں مخلص لوگ بھی ہوتے ہیں، صاحب ایمان لوگ بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو چھانٹ کے اس وقت تو الگ نہیں کرے گا نا، وہ تو اس وقت اس کا حصہ بن جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس تو وہ ڈاکیومنٹ اسی طرح ہو رہے ہیں نا کہ وہ خالص ہیں، وہ مخلص ہیں، اور وہ محسن ہیں، انہوں نے جو کام بھی کرنے والا تھا ویسے ہی کیا تھا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اینڈ آف دا ڈے اپنے اوپر نظر رکھنی ہے کہ اگر میں صحیح کام کر رہا ہوں تو مجھے یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا رول اپنے ذات کے اندر اور سوسائٹی کے ساتھ صحیح پلے کر رہا ہوں تو انشاءاللہ میں اپنے رب سے اچھی امید ہی رکھتا ہوں۔ بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے، بے شک لوط علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے، ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دے دی بجز اس بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا، اور تم تو صبح ہونے پر ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو اور رات کو بھی، کیا پھر بھی نہیں سمجھتے؟ اور بلا شبہ یونس علیہ السلام نبیوں میں سے تھے، جب بھاگ کر پہنچے بھری کشتی پر، پھر قرہ اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے، تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے، بس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے لیے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے، بس انہیں ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا، اور وہ اس وقت بیمار تھے، اور ان پر سایہ کرنے والا ایک بیلدار درخت ہم نے اگا دیا، اور ہم نے انہیں 1,00,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ بار بار بہت سے جو واقعات آ رہے ہیں انبیاء کے، اس سے ہمیں یہی میسج دیا جا رہا ہے کہ ہمیں
کس طرح سے اپنے آپ کو خالص کرنا ہے۔ اچھا، یہاں پہ یونس علیہ السلام کے واقعے میں جو کرے کا ذکر آ رہا ہے نا کہ کرہ ڈالا تھا انہوں نے، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ یہ بات جان لیں کہ اذان دینے اور پہلی صف میں شامل ہونے کا کیا اجر ہے تو پھر ضرورت پڑنے پر اگر انہیں اس کام کے لیے کرہ ڈالنا پڑے تو یہ کرہ بھی ڈالیں گے، اور اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ دوپہر کی نمازوں کا کیا ثواب ہے تو وہ ضرور اس کی رغبت کریں، اور اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ عشاء اور فجر کی نمازوں کا کیا ثواب ہے تو پھر انہیں گھٹنوں اور پیٹھ کے سہارے بھی آنا پڑے تو وہ ضرور آئیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کئی دفعہ کوئی صحیح کام ہوتا ہے نا، اور اس میں آپ نے کوئی ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کون کرے گا یا کیسے ہوگا، تو اس میں آپ ایسے کاموں کے لیے کرہ ڈال سکتے ہیں۔ پس وہ ایمان لائے اور ہم نے انہیں ایک زمانہ تک عیش و عشرت دی، اور ان سے دریافت کیجیے کہ کیا آپ کے رب کی بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے ہیں، یا یہ اس وقت موجود تھے جبکہ ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا۔ آگاہ رہو کہ یہ لوگ صرف اپنی بہتان پردازیوں سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، یقیناً یہ محض جھوٹے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگاتے پھرتے ہو؟ کیا تم اس قدر بھی نہیں سمجھتے؟ اب آپ دیکھیں یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے نا، ایک آپ پیٹرن دیکھیں، انبیاء آ رہے ہیں، ان کو سکھایا جا رہا ہے، جو خالص ہونے والے لوگ ہیں وہ چھٹ کے الگ ہو رہے ہیں، باقی لوگ نہیں بات سمجھ رہے ہیں، ان پہ عذاب آ رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اس طرح کے جب ڈکلائن آنا شروع ہوتے ہیں نا، جب آپ کے اندر ایسی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تو آگے کی جنریشن میں خرابیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور وہ جو خرابیاں بڑھتی ہیں تو کیا ہے کہ وہ اس حد تک آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ اب اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی باتیں بناتے ہیں۔ پہلے تو صرف جو رسول لانے والے ہیں، جو آگے پریزنٹ کر رہے ہیں ریلیجن کو، اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن پھر پوری سوسائٹی ایسی ہو جاتی ہے کہ جو دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی سوسائٹی کو بھی اس وقت اگر آبزرو کریں تو ہم ایسے ہی مسئلے مسائل میں جو ہیں وہ الجھے ہوئے ہیں۔ یا تمہارے پاس اس کی کوئی صاف دلیل ہے تو جاؤ، اگر سچے ہو تو اپنی کتاب لے آؤ۔ اور لوگوں نے تو اللہ کے اور جنات کے درمیان بھی قرابت داری ٹھہرائی ہے، حالانکہ خود جنات کو معلوم ہے کہ وہ پیش کیے جائیں گے، اور جو کچھ یہ اللہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بالکل پاک ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تعالیٰ بالکل پاک ہے ان سب سے، الا عباد اللہ المخلصین۔ پھر دوبارہ دیکھیں مخلص لوگوں کی بات ہوئی، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے، یقین مانو کہ تم سب اور تمہارے معبودان باطل کسی ایک کو بھی بہکا نہیں سکتے بجز اس کے جو جہنمی ہیں۔ اور فرشتوں کا قول ہے کہ ہم میں سے تو ہر ایک کی جگہ مقرر ہے، اور ہم تو اللہ کی بندگی میں صف بستہ کھڑے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اور کفار تو کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے سامنے اگلے لوگوں کا ذکر ہوتا تو ہم بھی اللہ کے چیدہ بندے بن جاتے، ان قریب یہ جان لیں گے، اور البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لیے صادر ہو چکا ہے کہ یقیناً وہی مدد کیے جائیں گے، اور ہمارے ہی لشکر غالب اور برتر رہے گا۔ اور اب آپ کچھ دنوں تک منہ پھیر لیجئے اور انہیں دیکھتے رہیے، اور یہ بھی آگے چل کر دیکھ لیں گے۔ آپ دیکھیں دوبارہ سے فرشتوں کی بات کی نا، سورت کا آغاز میں ہم نے فرشتوں کی صف کی بات کی تھی، اور اب ہم سورت کے جب اختتام کی طرف پہنچ رہے ہیں تو یہاں پر پھر دوبارہ اس صف کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور اس میں اب کیا ذکر کیا گیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے آگے صف بستہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان چرچرا رہا ہے اور اسے واقع چرچرانا ہی چاہیے، اس میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ رکوع اور سجدے میں نہ پڑا ہو۔ اور اس ٹائم پہ انہوں نے پھر یہ آیات جو تھی یہ تلاوت فرمائی تھی۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جو ہے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ سنو، جب ہمارا عذاب ان کے میدان میں اتر آئے گا اس وقت ان کی جن کو متنبع کیا گیا ہے بڑی بری صبح ہوگی۔ آپ کچھ وقت تک ان کا خیال چھوڑ دیجئے اور دیکھتے رہیے، یہ بھی ابھی ابھی دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر اس چیز سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، اور پیغمبروں پر سلام ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، اور سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہان والوں کا رب ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں مسلسل لوگ ڈالے جاتے رہیں گے اور وہ مطالبہ کرتے رہیں گے کہ کیا اور ہیں، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین اس میں اپنا قدم رکھیں گے تو وہ سکڑ جائے گی اور وہ کہے گی بس بس، تیری عزت کی قسم، تیرے کرم کی قسم۔ اسی طرح جنت ہمیشہ وسعت میں رہے گی، حتیٰ کہ اسے بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مزید مخلوق پیدا کر دیں گے اور اس مخلوق کو جنت میں آباد کر دیں گے۔
تو اللہ تعالیٰ کی عزت اور شان جو ہے اس قدر بڑی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بھی مانگا کرتے تھے، یا اللہ میں تیری عزت کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تو ایسی ذات ہے جسے موت نہیں آنی، جبکہ انس اور جن کو موت آنی ہے۔ 23واں پارہ اور آگے بڑھیں گے سورہ صاد کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق۔ صاد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ صاد، اس نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ کفار غرور اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں قسم کس کی کھائی گئی ہے؟ قرآن مجید کی کھائی گئی ہے، اور کفار کی کس چیز کی مذمت کی گئی ہے؟ ان کے تکبر کی، ان کی ایروگنس کی، ان کے ایٹیچیوڈ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بتلاؤں کہ اہل جنت کون ہیں؟ ہر وہ کمزور اور ضعیف جو اللہ پر قسم ڈال دے تو اللہ اس کی قسم پوری کر دیتے ہیں۔ اور میں تمہیں بتاؤں کہ اہل جہنم کون ہے؟ ہر وہ شخص جو متکبر، سرکش اور کمینہ ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمیں خود سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہم اپنے ایٹیچیوڈ جو ڈیولپ کر رہے ہیں زندگی میں رہتے ہوئے، جو کچھ ہم کام کر رہے ہیں وہ ہمیں کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ کر ڈالا، انہوں نے ہر چند چیخ و پکار کی لیکن وہ ہر وقت چھٹکارے کا نہ کر ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ کر ڈالا، انہوں نے ہر چند چیخ و پکار کی لیکن وہ وقت چھٹکارے کا نہ تھا۔ اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک انہیں ڈرانے والا آ گیا اور کہنے لگے یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے، کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا؟ واقعی یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، یقیناً اس بات میں بھی کوئی غرض ہے، ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی، کچھ نہیں، یہ تو صرف گھڑی ہوئی باتیں ہیں، کیا ہم سب میں سے اسی پر کلام الہی نازل کیا گیا ہے؟ دراصل یہ لوگ میری وحی کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ انہوں نے اب تک میرا عذاب چکھا ہی نہیں۔ یا کیا ان کے پاس تیرے زبردست فیاض رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ یا کیا آسمان و زمین میں اور ان کے درمیان کی ہر چیز کی بادشاہت انہی کی ہے؟ تو پھر یہ رسیاں تان کر چڑھ جائیں، یا یہ بھی بڑے بڑے لشکروں میں سے شکست پایا ہوا چھوٹا سا لشکر ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تکبر کی بات کر رہے ہیں نا، اور تکبر میں انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ سارے خزانے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سارا آسمان اور سب کچھ بنایا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر اسباب پہ ان کا اتنا زور ہے تو پھر یہ کچھ کریں، یہ آگے بڑھیں اور یہ کر کے دکھائیں۔ ان میں سے پہلے بھی قوم نوح، عاد اور میخوں والے فرعون نے جھٹلایا تھا، اور سمود نے اور قوم لوط نے اور ایکا کے رہنے والوں نے بھی یہی بڑے لشکر تھے، ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جس نے رسولوں کو نہیں جھٹلایا، پس میری سزا ان پر ثابت ہو گئی۔ انہیں صرف ایک چیخ کا انتظار ہے جس میں کوئی جو ہے ڈھیل نہیں ہے، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمارے سر نوشت تو ہمارے روز و حساب سے پہلے ہی دے دے، آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا اور یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ یہاں پہ داؤد علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا العید انہ اواب، اور کیا ہے کہ ان کی باتوں پر صبر کریں۔ اور یہاں پر داؤد علیہ السلام کی جو خاص کوالٹی بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ اواب۔ اواب کون ہوتا ہے؟ جو بار بار رجوع کرنے والا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ایک بچہ ہوتا ہے نا، اور اس کو جب والدہ اس کی ڈانٹتی ہیں، چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور وہ اس کو ڈانٹ پڑتی ہے، کئی دفعہ کوئی چپت بھی لگا دیتی ہیں، بچہ روتا ہے لیکن کیا کرتا ہے؟ مزید ماں کے ساتھ لپٹتا ہے۔ اچھا اس کی اماں کہتی ہیں چھوڑو چھوڑو، پیچھے ہٹو مجھ سے، میں تم سے ناراض ہوں، وہ اور چپکتا ہے اور روتا ہے لیکن اپنی ماں کے پاس ہی رہتا ہے۔ تو یہ وہ والی بات ہے کہ ہم جو بھی زندگی میں امتحان، آزمائشیں، کچھ بھی ہو، کچھ بھی حالات ہوں، لیکن ہم کیا کریں کہ اللہ کی طرف بار بار رجوع کرنے والے ہوں، بار بار لوٹنے والے ہوں۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر رکھا تھا کہ اس کے ساتھ شام کو اور صبح کو تسبیح خوانی کریں۔ جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ داؤد علیہ السلام کی کوالٹی کیا تھی، جو بہت ساری اور کوالٹیز میں تھی، کہ جب وہ اللہ کی تسبیح کرتے تھے تو سب کائنات ان کے ساتھ جو اس میں تسبیح میں شامل ہو جاتی تھی۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں یہ تسبیح کا ذکر آ رہا ہے، یعنی پہ یہاں پہ کوئی جو ایسی بات نہیں آ رہی کہ کوئی میوزک چل رہا تھا یا وہاں پہ اور کوئی موسیقی کی فضا تھی، یہاں پہ بات
تسبیح کی گئی ہے، اور پرندوں کو بھی جمع ہو کر سب کے سب ان کے زیر فرمان رہتے، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور اسے حکومت دی تھی اور بات کا فیصلہ کرنا۔ اور کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی بھی خبر ملی جبکہ وہ دیوار پھاند کر محراب میں آ گئے؟ جب یہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے پس یہ ان سے ڈر گئے۔ انہوں نے کہا خوف نہ کیجیے، ہم دو فریق کے مقدمہ ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، پس آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور ناانصافی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیجیے۔ سنیے، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی یہ ایک دمبی بھی مجھ ہی کو دے دو اور مجھ پر بات میں بہت سختی نہ برتنا۔ آپ نے فرمایا اس کا اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری ایک دمبی ملا لینے کا سوال بے شک تیرے اوپر ایک ظلم ہے، اور اکثر حصے دار اور شریک ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا تھا، پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے اور پوری طرح سے رجوع کر لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ اواب کی بات ہوئی، یہاں پہ اناب کی بات ہوئی، کہ جب وہ اواب بار بار رجوع کرنے والے تھے تو اب ان کے لیے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا جو ہے وہ بہت آسان تھا۔ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ جو بھی تھا، اصل بات کیا تھی؟ کئی دفعہ آپ دیکھیں یہی سچویشن ہماری زندگی میں بھی ہوتی ہے، یعنی ایک معاملہ داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش آیا اور جب وہ اس کو حل کر رہے تھے تو ان کے ذہن میں ایسا خیال آیا کہ اس طرح معاملہ تو میری اپنی زندگی میں بھی ہے جہاں پہ مجھے بھی اس کام کو ایسے کرنا ہے، اور اسی لیے وہاں پہ آتا ہے کہ انہوں نے اس کو اپنے لیے انڈیکیشن لے لیا۔ جیسے کبھی آپ دیکھیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوتی ہے، آپ نے کہیں غصہ کیا ہوتا ہے اور کوئی سامنے والا آپ سے وہی مسئلہ آ کے پوچھنا شروع کر دیتا ہے کہ سنیں وہ میں نہ کسی سے میری لڑائی ہو گئی ہے اور میں نے نہ بہت غصے میں کسی سے بات کر لی ہے، تو میں کیا کروں؟ اب آپ اس کو جب سلوشن دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کریں تو دل میں آپ کے آ رہا ہوتا ہے کہ میں نے بھی تو یہی کیا تھا، اچھا مجھے بھی یہ کر لینا چاہیے۔ تو ایسے موقع پہ کیا ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی دفعہ دوسرے شخص کے ذریعے ہماری اصلاح جو ہے وہ کروا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام نے یہ سجدہ توبہ کے لیے کیا تھا اور ہمارا یہ سجدہ شکر کے لیے ہے، پس ہم نے بھی ان کا وہ قصور معاف کر دیا اور یقیناً وہ ہمارے نزدیک بہت بڑے مرتبے والے اور بہت اچھے ٹھکانے والے تھے۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کے لیے انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ان کو کیا بنایا گیا تھا؟ خلیفہ بنانے کے بعد کیا کہا گیا؟ فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، کہ جب وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں تو کیسے کریں؟ حق کے اوپر فیصلہ کریں، اور کیا نہ کریں؟ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ یعنی یہ جو دو چیزیں ہیں نا، ان کو آپ کو سائیڈ بائی سائیڈ رکھنا ہوگا کہ جب انسان کے پاس اتھارٹی آتی ہے اور جب اس کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو اس کے بعد دو چوائسز ہوتی ہیں۔ ایک چوائس وہ ہوتی ہے کہ وہ حق کے ساتھ فیصلہ کرے۔ حق کیا ہے؟ سب سے پہلے تو قرآن اور سنت۔ پھر کیا ہے؟ جب آپ کسی بھی ادارے میں یا کسی جگہ کام کرتے ہیں تو جو کچھ سٹینڈرڈ پرنسپلز ہوتے ہیں جس کے مطابق کام کرنا چاہیے، ایون گھر کو چلانا ہے وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ کچھ سٹینڈرڈ طریقہ ہوتا ہے نا، ہمارے خاندان میں ہم یہ کرتے ہیں، ہم اس طرح سے، اس چیز کی اجازت ہے، اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ خواہشات۔ اکثر اوقات یہ خواہشات جو ہیں وہ ہمیں حق کا فیصلہ نہیں کروانے دیتی۔ زندگی میں بھی یہی ہوگا، یعنی آپ دیکھیں ہر جگہ پہ آپ کے پاس یہ چوائس ہوگی، جو میرا دل چاہ رہا ہے یا جو مجھے کرنا چاہیے۔ اس کو ہم کہتے ہیں نیڈ اور وانٹ، کہ نیڈ یہ میری ضرورت ہے، یہ مجھے واقعی اس کے بغیر سروائیول نہیں ہے، یا یہ کہ یہ میرا دل چاہ رہا ہے۔ کیونکہ جہاں پہ دل چاہ رہا ہو وہاں پہ ہماری گھنٹی بجنی چاہیے کہ اچھا کس کس چیز کو میرا دل چاہتا ہے، مجھے سب سے پہلے وہ کام کرنا ہے جو حق ہے۔ جیسے آپ دیکھیں صبح اٹھ کے جب فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو کیا دل چاہتا ہے؟ بسترے سے باہر نہ نکلیں، نیند اپنی پوری کر لیں، لیکن حق اس وقت کیا ہے کہ نکل آئیں اور اللہ کا بندہ بنیں۔ سردی کے موسم میں کیا دل نہیں چاہتا؟ وضو کرنے کو دل نہیں چاہتا کہ فلاں پانی بہت ٹھنڈا لگتا ہے، بار بار واش روم جانا پڑتا ہے، پھر وضو کریں۔ تو اس وقت حق کیا ہے کہ ہم باوضو رہیں۔ کوئی ایک انسان آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، بدتمیزی سے بات کر رہا ہے، تو ہماری خواہش کیا کہتی ہے؟ میں بھی آج اس کو نا کھری سنا دوں، اس کو ذرا سیدھا کر دوں، لیکن حق کیا ہے کہ وہاں پر درگزر کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ یعنی آپ ہر معاملے میں دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے یہ دو پیکج چل رہے ہوں گے جو کہ یہاں پہ بتائے جا رہے ہیں، اور اسی لیے کہا گیا کہ اصل کام کرنے کا کیا ہے کہ انسان اس وقت راستے سے نہ بھٹکے، اپنے حساب کتاب کو نہ بھولے، اور حق کے مقابلے میں جو خواہش آئے اس کو ٹیم کرے، اس کو بہتر بنائے۔
کیونکہ ہم جتنا زیادہ خواہشات پہ چلتے چلے جاتے ہیں ہماری زندگی کے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہی بات ہے دین سے اور حق سے دوری ہوتی جاتی ہے۔ اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ناحق پیدا نہیں کیا، یہ گمان تو کافروں کا ہے، سو کافروں کے لیے بڑی خرابی ہے آگ کی۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے برابر کر دیں گے جو ہمیشہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، یا پرہیزگاروں کو بدکار جیسا بنا دیں گے؟ یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بہت ہی امپورٹنٹ فارمولہ ہمیں حق کو فالو کرنے کا یہاں پہ بتا دیا گیا ہے، جس میں ہمارا وہ پورا پیکج بھی آ جاتا ہے کہ ہم نے محسن کیسے بننا ہے، ہم نے اپنے اندر اخلاص کیسے لانا ہے، اور ہم نے اللہ کی باتوں کی طرف جانا ہے، جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو ماننا ہے، قلب سلیم ہم نے لانا ہے۔ کیا ہے یہاں پہ؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ تو عقل مند کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں کہ وہ اس کلام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، اور اس کے بعد کیا کریں؟ اپنے آپ کو خالص کریں، اپنے آپ کو محسن بنائیں، قلب سلیم جو ہے وہ لے کر آگے بڑھیں، اور خواہشات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان فرزند عطا فرمایا، جو بڑا اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ کیا تھا؟ نعم الاب وانہ اواب۔ اواب والی کوالٹی آ گئی، کیونکہ والد کو دیکھا نا، والد جو پریکٹس کر رہے تھے تو وہاں سے آٹومیٹیکلی رول ماڈلنگ سے انسان بہت کچھ سیکھ لیتا ہے۔ اور ساتھ کیا تھا؟ نعم العبد، یہ بہت ہی اچھا بندہ تھا۔ جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز روح خاصے گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی، یہاں تک کہ آفتاب چھا گیا، اور ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ۔ پھر تو پنڈلیاں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کر لیا، اور وہ کہنے لگا اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو، اور تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کی جو کوالٹیز میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی کنگڈم دی ہوئی تھی، ایسا سب کچھ دیا ہوا تھا سسٹم، لیکن ان کے اندر کوالٹی کیا تھی کہ وہ ہر موقع پہ اللہ کی شکر گزاری کیا کرتے تھے۔ اور جہاں پہ ان کے گھوڑوں کا ذکر آیا تو ایک سیرت میں واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس آئے اور گھر میں تشریف فرما تھے کہ تیز ہوا کے جھونکے سے گھر کے کونے کا پردہ ہٹ گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی کھیلنے کی گڑیاں رکھی ہوئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو دریافت کیا کہ یہ کیا ہے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ میری گڑیاں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کے بیچ میں ایک گھوڑا سا بنا ہوا ہے جس کے 2 کپڑوں کے پر بھی ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ گھوڑا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ان دونوں کے طرف کپڑے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ اس کے پر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا گھوڑا اور پھر پر بھی؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ کیا آپ نے سنا نہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے پردار گھوڑے تھے؟ یہ سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ اس قسم کی بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی انٹیلیجنس کتنی تھی، اور پلس ہمیں کنیکشنز بھی بہت ساری باتوں کے جو ہیں وہ سمجھ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، اور وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی، اور طاقتور جنوں کو بھی ان کا ماتحت کر دیا، ہر عمارت بنانے والوں کو اور غوط خور کو، اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ یہ ہے ہمارا عطیہ، اب تو احسان کر یا روک چھوڑ، کچھ حساب نہیں، اور ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب ہے اور بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر کر، جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے۔ کیا انہوں نے کہا؟ انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے میرے لیے کتنی مشکلات، کتنی آزمائشیں کر دی، اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں کر، شیطان کی طرف نسبت دی جو زندگی میں مشکلات آ رہی تھیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے تو انہوں نے رحمت کی امید رکھی، اور اللہ سے بات کرنے کا جو یا کمیونیکیٹ کرنے کا جو طریقہ تھا، ادب آداب تھا، اس کو کیسے انہوں نے اپنے سامنے رکھا۔ اپنے پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے، اور ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ عطا فرمایا، بلکہ اتنا ہی اور بھی، اور اس کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے اور عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ یعنی اس میں بہت سے باتیں سوچنے اور سمجھنے کی ہیں۔ اور اپنے ہاتھوں میں تنکوں کا ایک مٹھا یعنی جھاڑو لے کر مار دے، اور قسم کا خلاف نہ کر، سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا، اور وہ بہت نیک بندہ تھا اور بڑا ہی رغبت رکھنے والا تھا۔ ان کی کوالٹی بھی یہاں پہ کیا آ رہی ہے؟ نعم الاب انہ اواب، بہترین بندہ اور رجوع کرنے والا۔
ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا بھی لوگوں سے ذکر کرو جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے، ہم نے انہیں ایک خاص بات یعنی آخرت کی یاد کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ یہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ ہیں۔ اسماعیل، یسی اور ذوالکفل علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے، یہ سب بہترین لوگ تھے۔ یہ نصیحت ہے، یقین مانو کہ پرہیزگاروں کی بہت ہی اچھی جگہ ہے، یعنی ہمیشگی کی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے رہیں گے، جن میں با فراغت تکیے لگائے بیٹھے ہوئے طرح طرح کے میوے اور قسم کی شرابوں کی فرمائش کر رہے ہوں گے، اور ان کے پاس نیچی نظروں والی ہم عمر حوریں ہوں گی۔ آپ دیکھیں دوبارہ سے جو خواتین کا وہاں ذکر آتا ہے وہ کیا ہے؟ نیچے نظروں والی، حیاء دار، ماڈسٹ۔ یہ ہے جس کا وعدہ تم سے حساب کے دن کے لیے کیا جاتا تھا۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ وعدہ ہے، یہ اتنا سا کام تھا جو کرنے کی ضرورت تھی۔ جیسے بچے جب ٹیسٹ کے لیے تیاری نہیں کر رہے ہوتے، پڑھ نہیں رہے ہوتے، زبردستی ہم بٹھا کر ان کو پڑھاتے ہیں، ایگزام کی پریپریشن کراتے ہیں، اور جب وہ ایگزام ختم ہوتے ہیں کہتے ہیں بیٹا اتنے دنوں کی بات تھی، بس اتنا سا کام کرنا تھا۔ بے شک روزیاں خاص ہمارا عطیہ ہیں جن کا کبھی خاتمہ نہیں ہونا، یہ تو ہوئی جزا۔ یاد رکھو کہ سرکشوں کے لیے بڑی بری جگہ ہے، دوزخ ہے جس میں وہ رہیں گے، کتنا ہی برا بچھونا ہے۔ یہ ہے پس اسے چکھیں گرم پانی اور پیپ، اور اس کے علاوہ اور طرح طرح کے عذاب۔ یہ تو ہوئی جزا، یاد رکھو کہ سرکشوں کے لیے بہت بری جگہ ہے، دوزخ ہے جس میں وہ جائیں گے، کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ ہے پس اسے چکھیں گے گرم پیپ اور پانی، اور اس کے علاوہ اور طرح طرح کے عذاب۔ یہ ایک قوم ہے جو تمہارے ساتھ جانے والی ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے، یہی تو جہنم میں جانے والے ہیں۔ وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ہو جن کے لیے تم خوش آمدید نہیں ہے، تم ہی نے تو اسے پہلے سے ہمارے سامنے لا رکھا تھا، پس رہنے کی بڑی بری جگہ ہے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جس نے کفر کی رسم ہمارے لیے پہلے سے نکالی ہے، اس کے حق میں جہنم کی دگنی سزا کر دے۔ یعنی جب وہ اپنی سزا کاٹ رہے ہوں گے تو جن لوگوں نے ان کو لیڈ کیا ہوگا وہ چاہیں گے کہ ان کو بھی بڑی سخت قسم کی سزا ملے، اور جہنمی کہیں گے کیا بات ہے کہ وہ لوگ ہمیں دکھائی نہیں دیتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے، کیا ہم نے ہی ان کا مذاق بنا رکھا تھا یا ہماری نگاہیں ان سے ہٹ گئی ہیں؟ جن لوگوں کو دنیا میں لک ڈاؤن کیا تھا تو وہ کدھر اب ہیں؟ یقین جانو کہ دوزخیوں کا یہ جھگڑا ضرور ہی ہوگا۔ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، بجوز اللہ واحد غالب کے کوئی لائق نہیں عبادت کے۔ تو نبی انبیاء کا کام کیا ہے کہ منذر، خبردار کرنا۔ زار کیا ہے؟ ایسے طریقے سے خبردار کرنا جس میں ایک انسان کے اندر، جسے کہتے ہیں کسی کے لیے ایمپتھی بھی ہو، خیر خواہی کا جذبہ بھی ہو، اور اچھے انداز میں حکمت کے ساتھ کسی کو سمجھانے کی کوشش کرنا۔ جو پروردگار ہے آسمان اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، وہ زبردست اور بہت بڑا بخشنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ بہت بڑی خبر ہے جس سے تم بے پرواہ ہو رہے ہو، مجھے اس بلند قدر فرشتوں کی بات چیت کا کوئی علم نہیں ہے، جبکہ وہ تکرار کر رہے تھے۔ میری طرف فقط یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں تو صاف صاف آگاہ کر دینے والا ہوں، جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد کیا میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے، اس نے تکبر کیا اور وہ تھا کافروں میں سے، سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ کیا تو کچھ گھمنڈ میں آ گیا ہے یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ اس نے جواب دیا انا خیر منہ، اس نے جواب دیا میں ان سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس نے کہا تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی اس نے اپنے اوپر یہ جو ہے یہ گمان کیا۔ اب دیکھیں کہ ہماری زندگی کے سامنے بھی ایسی بات ہوتی ہے نا، کہیں پہ تو ہم لاجک استعمال کرتے ہیں تو وہ ہمیں فائدہ دیتا ہے، لیکن کچھ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جب ہم اپنی عقل اور اپنا لاجک استعمال کرتے ہیں نا تو وہ ہمیں نقصان دیتا ہے۔ اب ہم کیسے فیصلہ کریں گے کہ کہاں پہ لاجک استعمال کرنا اور کہاں نہیں کرنا؟ کیونکہ یہ تو بہت کنفیوژن کی بات ہو گئی۔ نہیں، اس میں کنفیوژن نہیں ہے۔ جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے مقامات پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ اپنی عقل کو استعمال کرو۔ ان تمام جگہوں پہ عقل کو استعمال کرنا چاہیے، جیسے کائنات پہ غور و فکر ہے، اسی طرح سے جب ہم نے اور کچھ اپنے معاملات زندگی کے دیکھنے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا کیا آزمائشیں ہیں، اس وقت ہمیں قرآن و سنت کے مطابق کیسے عمل کرنا ہے، تو ان سب جگہوں پہ ہمیں عقل کا استعمال کرنا ہے۔ لیکن جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سسٹم دے دیا گیا ہمیں،
ایک طریقہ کار ہمارے لیے ظاہر کر دیا گیا، ایکسپلین کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہے بتا دیا، ایک حکم دے دیا کہ اس معاملے کو ایسے کرنا ہے۔ وہاں پہ ہمیں عقل نہیں استعمال کرنی، وہاں پہ ہم نے اپنے آپ کو جھکا لینا ہے، وہاں پہ ہم نے اللہ کا بندہ، یس مین بن جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بتا دیا اسی میں حقیقت ہے اور میں نے اسی کے مطابق چلنا ہے۔ تو یہاں پہ اسی لیے کہا گیا تھا کہ یہ مخلوق بنے گی، اس کو آپ سجدہ کریں، بس دیٹس اٹ۔ تو عقل ہماری کیا ہوگی؟ اس وقت اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے گی۔ لیکن شیطان نے کہا کہ نہیں، اس نے اپنا وہاں پہ لاجک استعمال کیا۔ تو غلط جگہ پہ لاجک استعمال کرنا جو ہے وہ ہمارے اپنے لیے نقصان دہ ہوگا۔ ارشاد ہوا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت و پھٹکار ہے۔ کہنے لگا میرے رب مجھے لوگوں کے اٹھ کھڑے ہونے کے دن تک مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مہلت دینے جانے والوں میں سے ہے، متعین وقت کے دن تک۔ کہنے لگا پھر تو تیری عزت کی قسم میں ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا۔ اب اس نے کیا وعدہ کیا تھا؟ ہم سب کے لیے، یعنی یہ نہیں کہا تھا کہ کچھ سلیکٹڈ لوگوں کو میں ساتھ لے کے جاؤں گا، اس نے کہا تھا میں سب کو لے کر جاؤں گا۔ تو اس لیے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو بہت محتاط ہونا ہے۔ لیکن ساتھ ہی کیا پتہ چلتا ہے؟ الا عبادک منہم المخلصین، بجز تیرے ان بندوں کے جو بہت مخلص ہوں گے، یعنی جو اپنے آپ کو بچا کے رکھنا جانتے ہوں گے۔ تو مخلص لوگ کون ہوں گے؟ آپ دیکھیں جب آپ ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں جنگ، جہاں گند، جہاں ملاوٹ بہت زیادہ ہو، تو پھر جو انسان اپنے آپ کو خالص رکھنا چاہتا ہے، مخلص رہنا چاہتا ہے، اس کو کیا کرنا ہوگا؟ جیسے خوراک کے معاملے میں بھی جو لوگ یہ کر رہے ہوں گے وہ باہر کی چیزیں نہیں کھائیں گے، محتاط طریقے سے چیزیں لیں گے، کیلکولیٹڈ اپنے رسپانسز رکھیں گے۔ تو اسی طرح سے دین کے معاملے میں بھی مخلص رہنے کے لیے ہمیں میجورٹی کو نہیں دیکھنا کہ سب کیا کر رہے ہیں، سب کیا کیا معاملات اپنے سمیٹ رہے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو بار بار اسی پیرامیٹر پہ لانا ہوتا ہے، اسی مزاج پہ لانا ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ دنیا میں آپ نکلیں گے تو آپ کو جو شیور کے انڈے ہیں وہ بہت مل جائیں گے، دیسی کہیں کہیں ملیں گے، دیسی مرغی آپ کو کم ملے گی لیکن باقی مرغیاں آپ کو بہت مل جائیں گی۔ خالص دودھ آپ کو ڈھونڈنا ہو تو ایک عذاب ہوگا، آپ کافی مشکلات گزاریں گے، پھر آپ کو خالص دودھ ملے گا۔ پیور سلک لینی ہو تو آپ کو کتنی دکانیں چھاننی ہوں گی اور آپ اٹھا کے دیکھیں گے کہ پیور ہے کہ نہیں۔ اسی طرح دین کے معاملے میں بھی جب آپ اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بڑا پھونک کے قدم رکھنا ہوگا اور آپ کو اس کے لیے کچھ مشکلات بھی آئیں گی، یعنی وہ نارم نہیں ہوگا سوسائٹی کا، ہر شخص وہ نہیں کر رہا ہوگا، آپ کو ڈھونڈ کر اپنے لیے وہ راستہ جو ہے وہ واضح کرنا ہوگا۔ فرمایا سچ تو یہ ہے اور میں سچ ہی کہا کرتا ہوں کہ تجھ سے اور تیرے تمام ماننے والوں میں سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے، یقیناً تم اس کی حقیقت کو کچھ ہی وقت کے بعد جان لو گے۔ اب یہاں پر ہمیں کیا بتایا گیا ہے؟ ایک تو اجر کی بات ہوئی، قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ۔ یہاں پہ تکلف کرنے والوں کی بات ہوئی۔ صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہمیں تکلف کرنے سے روکا گیا ہے۔ تو تکلف کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم تکلف کی بات کریں، جیسے آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اور آپ کو بہت پیاس لگی ہے یا آپ کا کچھ کھانے پینے کو دل چاہ رہا ہے یا آپ ان سے کوئی رائڈ لینا چاہتے ہیں کہ مجھے پلیز ذرا اپنی گاڑی میں، آپ جا ہی رہے ہیں اس طرف تو مجھے یہاں تک چھوڑ دیں، لیکن ایک تکلف ہوتا ہے نا، برا لگے گا، ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی آپ کو آفر بھی کرتا ہے کہ آپ کچھ چائے پئیں گے، آپ کچھ کھائیں گے، آپ کے لیے کچھ تیار کروں، اور اندر سے آواز آ رہی ہے ہاں ہاں پلیز پلیز مجھے کچھ کھلا دیں، لیکن ہم اوپر سے کیا کہتے ہیں، نہیں 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 اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، نہیں نہیں ضرورت نہیں ہے اس چیز کی۔ اور پھر ہم گھر میں جب آتے ہیں واپس تو دکھی دکھی کہتے ہیں اتنی بھوک لگی ہوئی تھی، اتنا میرا دل چاہ رہا تھا، میں بس کچھ کر ہی نہیں سکی۔ کئی دفعہ آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، مجلس کے آداب میں ہوتا ہے کہ انسان وہاں پہ صحیح طرح سے بیٹھے، لیکن آپ کو کسی کام کے لیے ضروری اٹھنا پڑ رہا ہے، اب ہم تکلفاً بیٹھے رہتے ہیں کہ برا لگے گا کہ میں یہاں سے نہ اٹھوں، اور کوئی ہمارا بہت اہم کام ہے جو کہ ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمارا جو دین ہے اس میں بہت ہمیں ایٹیکیٹ سکھائے گئے ہیں، مینر سکھائے گئے ہیں، ہر معاملے میں کیسے کام کرنا ہے، لیکن تکلف نہیں سکھایا گیا۔ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے آپ اگلے انسان سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر اس انسان نے کہہ دیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا یا میرے پاس یہ موجود نہیں ہے یا میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا، تو پھر آپ مائنڈ بھی نہ کریں، آپ برا بھی نہ منائیں۔ تو ایسی سوسائٹی جو ہوتی ہے نا وہ بہت بہترین سوسائٹی ہوتی ہے، جہاں پر ہم رکھ رکھاؤ کو اتنی اہمیت دینا شروع کر دیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان ہر وقت پریشان رہتا ہے، کانشیس رہتا ہے، اب اس کے ساتھ یہ معاملہ کیسے کرنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے۔ لیکن جب ہم ایک ڈسپلن کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں لیکن اس میں ایسے تکلفات نہیں ایڈ کرتے جس سے ہم اپنی زندگی کو اور دوسروں کی زندگی کو مشکل بنائیں، تو یہاں پر ہمیں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے۔ 23واں پارہ، اب ہم بڑھتے ہیں سورہ زمر کی طرف۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس کتاب کا اتارنا اللہ غالب باحکمت والے کی طرف سے ہے۔ یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، بس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ مخلص اللہ الدین، دین کو خالص کرنا ہے، یعنی جو ہم نے اپنے لیے کچھ ایسی چیزیں شامل کر لی ہیں دین میں جو دین کا حصہ نہیں ہیں، ان کو نکالتے چلے جانا ہے، اس کو وہاں سے فارغ کریں، ان کے بارے میں کیئرفل ہونا شروع ہو جائیں، ان کو جسٹیفائی نہ کریں۔ ان کو جب آپ اپنے سامنے جیسے ایک لسٹ بنائیں کہ اچھا دین میں کیسے، نماز کو کیسے خالص کرنا ہے، اللہ کی محبت کو کیسے خالص کرنا ہے، اللہ کی عبادت کو کیسے خالص کرنا ہے، اپنے معاملات کو کیسے خالص کرنا ہے، خبردار اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص عبادت کرنا ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کی نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی کرا دیں، یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ان کا سچا فیصلہ اللہ خود کرے گا، اور جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ اولاد ہی کا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، لیکن وہ تو پاک ہے اور وہی اللہ تعالیٰ یگانہ اور قوت والا ہے۔ نہایت اچھی تدبیر سے اس نے آسمان اور زمین کو بنایا، وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ لیتا ہے، اور اس نے سورج چاند کو کام پر لگا رکھا ہے، ہر ایک مقرر مدت تک چل رہا ہے۔ یقین مانو کہ وہی زبردست اور گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنائے ہیں، یہ سسٹم اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ہمیں کسی ایسے سلسلے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہو، کیونکہ اولاد کا ہونا ہمیں کیا بات بتاتا ہے کہ اولاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی کوئی ڈیپینڈنسی ہے کسی پہ۔ اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 نر اور مادہ اتارے۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے، 3 اندھیروں میں۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے اور اسی کے لیے بادشاہت ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کہاں بہک رہے ہو؟ انسان اپنی پیدائش پہ غور کرنا شروع کر دے، یعنی اگر آپ کچھ بھی دیکھیں، اور آج کل تو سائنسز کو سمجھنا اور دیکھنا لوگوں کے لیے مشکل نہیں رہا۔ 3 لیئرز بتائی گئی ہیں، جیسے ایک ایبڈومنل وال ہوتی ہے، پھر ایک یوٹرس کی وال ہوتی ہے، پھر ایک بچے کے اوپر جو ہے وہ ایک ایمنیوٹک سیک ہوتا ہے جس کے اندر بچہ ہوتا ہے، اور بھی مختلف جو ہیں انہوں نے اسٹڈی کر کے اور بھی لیئرز جو ہیں بتائی ہیں، اور ہر لیئر کی اپنی ویلیو ہے۔ یعنی جب بھی کہا گیا کہ اچھا اگر اس لیئر کو ہٹا دیا جائے نہیں بچہ نہیں بچ سکتا، اگر اس لیئر کو تھک کر دیا جائے، پتلا کر دیا جائے، نہیں بچہ نہیں بچ سکتا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کرنا شروع کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بناوٹ بنائی وہ کیسے بنائی۔ آج کل آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ آپ کو سوشل میڈیا پہ کوئی آرٹسٹ ملتا ہے کہ وہ ایسے کوئی پینٹ پھینکتا ہے، ایسی کوئی چیز پھینکتا ہے، اور اس کو پھر کینوس کو الٹا سیدھا کرتا ہے اور بڑی خوبصورت پکچر آپ کے سامنے آتی ہے، اور ہم کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہم اللہ تعالیٰ کی اس بنائی ہوئی تخلیق پہ غور کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ان اندھیروں میں، ان لیئرز کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت جو ہے بناوٹ دی۔ اسی لیے تو کہا جا رہا ہے ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہی تو تمہارا رب ہے اور اسی کی ساری بادشاہت ہے، اسی نے یہ سارے فیصلے کیے۔ ہم ساری زندگی روتے رہتے ہیں کاش میرے بال کرلی ہوتے، نہیں کاش میرے بال سٹریٹ ہوتے، میرا ناک ایسا ہونا چاہیے تھا، آنکھیں میری نہ اس طرح سے ہونی چاہیے تھی، سکن کلر میرا یہ ہونا چاہیے تھا، ہاتھ نہیں مجھے اپنے اچھے لگتے، پاؤں میرے ایسے ہونے چاہیے تھے، قد میرا ایسا ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ الملک، بادشاہ ہے، اس نے فیصلہ کیا، اس کی بادشاہت میں کوئی کمی تو نہیں تھی کہ ہمیں وہ سب کچھ دے دیتا جس کی اب ہم چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ لا الہ الا ہو، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے اس پورے نظام کو نہیں مانتے نا، ہم بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، اسی لیے تو کہا گیا تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو، کس طرف تمہیں جانا چاہیے، کن باتوں کی طرف تمہیں غور و فکر کرنا چاہیے، اس کی طرف تم جاتے ہی نہیں ہو۔ اور اگر تم ناشکری کرو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم سب سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندے کی ناشکری سے خوش نہیں، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا، پھر تم سب کا لوٹنا تمہارے رب ہی کی طرف ہے، تمہیں وہ بتلا دے گا جو کچھ تم کرتے ہو۔ انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ دلوں تک کی باتوں کا واقف ہے، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اخلاص دیکھتا ہے نا۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں دراصل نا میرا دل صاف ہے، اب میں اوپر سے جو بھی کروں نا یہ میرا اپنا معاملہ ہے نا، اندر سے میں بالکل پکا مسلمان ہوں، اوپر سے نہیں نظر آتا شاید آپ کو۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر اخلاص ہوتا ہے نا تو وہ آپ کے پورے ایکشن میں ریفلیکٹ کرتا ہے۔
آپ اس کے مطابق پھر اپنے تمام معاملات کرتے ہیں. جس بات کو آپ دل سے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں آپ ویسے ہی اپنے ایکشنز میں اپنے اعمال میں ڈھل جاتے ہیں. اور انسان کو جب کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوب رجوع ہو کر اپنے رب کو پکارتا ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس سے نعمت عطا فرما دیتا ہے تو وہ اس سے پہلے جو دعا کرتا تھا اسے بھول جاتا ہے اور اللہ کے شریک مقرر کرنے لگتا ہے جس سے اوروں کو بھی اس کی راہ سے بہکائے. آپ کہہ دیجئے کہ اپنے کفر کا فائدہ کچھ دن اٹھا لو، آخر تو دوزخیوں میں ہونے والا ہے. اب آپ دیکھیں یہ بھی ہمارا بڑا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے نا. جیسے آپ فرض کریں کہ کوئی کپل ہے اور ابھی ان کی اولاد نہیں ہے، اب وہ کیا کر رہے ہیں، اللہ سے خوب دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اولاد دے دے، اولاد دے دے، اولاد دے دے. اب کیا اللہ نے اولاد دے دی، اب وہ کیا کرتے ہیں، اب وہ چلے جاتے ہیں کسی مزار پہ کہ وہاں سے ہم کوئی جو ہے ایسا دھاگا باندھ دیں، ایسی کوئی پروٹیکشن کر لیں کہ اب یہ ہمیں بچا لیں گے، یہ جو بزرگ ہیں یا یہ جو لوگ ہیں، یہ ہستیاں جو ہیں اب ہمارے بچے کی پروٹیکشن کریں گی. اللہ کو بھول جاتے ہیں اس وقت. پھر کوئی مشکل آئے گی اس بچے کے لیے، آئے اپنی ذاتی زندگی میں آئے، پھر اللہ کی طرف لوٹ کر جانا شروع کر دیں گے، پھر ان کو یاد آ جائے گا، اللہ سے معافیاں مانگیں گے، لیکن بعد میں ان کے رویے پھر اسی طرف چلے جاتے ہیں. بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں عبادت میں گزارتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، بتاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں برابر؟ نہیں ہو سکتے. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ کوئی اگر جاننے والا ہو اور نہ جاننے والا ان کو برابر نہیں رکھتے، لیکن نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو کہ عقل مند ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ ہمیں کرائیٹیریا بتایا جا رہا ہے کہ برابری کا یا معاملات کو لے کر چلنے کا. اس میں بھی ہمیں جو ہے بہت زیادہ سوچ بچار اور صحیح طرح سے اپنے اوپر لاگو کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے اس کو ہم کیسے لے کر چلیں. پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر خاص طور پہ جیسے آ رہا ہے راتوں کے سجدے کرنا، راتوں کو قیام کرنا. انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی موت کے وقت اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ تو اپنے آپ کو کس حال میں پاتا ہے؟ تو اس نے کہا خوف اور امید کی حالت میں. تو آپ نے فرمایا جس کے دل میں ایسے وقتوں میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں کہ جس کی وہ امید کرتا ہے وہ اسے اللہ عطا کرتا ہے اور جس سے وہ ڈرتا ہے اس سے اللہ اسے نجات دیتا ہے. تو یہ انسان کی زندگی ہونی چاہیے کہ جب انسان عبادت کرتا ہے پھر وہ ڈرتا بھی رہتا ہے، پھر وہ اس چیز پہ توجہ بھی دیتا ہے کہ یا اللہ میری جو بھی کمی کوتاہی ہے مجھے اس سے بچا لے. کہہ دو کہ اے میرے ایمان والے بندو اپنے رب سے ڈرتے رہو اور اس دنیا میں نیکی کرتے رہو، ان کے لیے نیک بدلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی زمین بہت کشادہ ہے، صبر کرنے والوں ہی کا پورا پورا اجر بے شمار دیا جائے گا. آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کروں کہ اسی کے لیے عبادت کو خالص کر لوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما بردار بن جاؤں. فرسٹ پوزیشن لینے والا کہا گیا ہمیں. کہہ دیجئے کہ مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب کا خوف لگتا ہے. کہہ دیجئے کہ میں تو خالص کر کے صرف اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں، تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرتے رہو. کہہ دیجئے کہ حقیقی زیانکار وہ ہیں جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیں گے. یاد رکھو کہ کھلم کھلا نقصان یہی ہے. تو جو انسان اپنے آپ کو پیور نہیں نہ کرے گا وہ نقصان میں آ جائے گا. تو یہاں پر آج کے اس پارے میں بہت بڑا سبق یہ ہے ہمارے لیے کہ ہمیں کانسٹنٹ یہ ڈرل کرنی ہے اپنے لیے کہ میں اپنے آپ کو خالص کروں اپنے رب کے لیے. انہیں نیچے اوپر سے آگ کے شعلے مثل سائباں کے ڈھانپ رہیں گے، اور یہی عذاب ہے جن سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے ڈرتے رہو. یا عبادی فتقونی، کہ کیا کرنا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا ہے. جب انسان اللہ سے ڈرتا رہے گا تو پھر اس میں آسانی کیا ہو جائے گی، وہ اپنے آپ کو بہت سے مسئلوں سے بچا پائے گا. اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے وہ خوشخبری کے مستحق ہیں. میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں، پھر جو بہتر بات ہو اس پر عمل کرتے ہیں. یہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی اور یہی عقل مندی ہے. ٹھیک ہے، کیا چیز ہے؟ کان کو مطلب کان لگا کر غور سے بات کو سننا ہے اور پھر اس میں سے جو صحیح بات ہے اس کو اپلائی کرنا ہے. بھلا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے تو کیا آپ اسے جو دوزخ میں ہے چھڑا سکتے ہیں؟ ہاں، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہیں ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر بھی بنے ہوئے بالا خانے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ المیعاد، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے اور اسے زمین کی سوتوں میں پہنچاتا ہے، پھر اس کے ذریعے مختلف قسم کی کھیتیاں اگاتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں اور آپ انہیں زرد رنگ دیکھتے ہیں، پھر انہیں ریزہ ریزہ کر دیتا ہے. اس میں عقل مندوں کے لیے بہت زیادہ نصیحت ہے.
آپ دیکھیں ایک زمانے میں تو لوگ جب قرآن کی آیات پڑھتے تھے تو وہ امیجن کرتے تھے، لیکن اس وقت ہمارے لوگ جو ہیں جو ٹائم لیپس کی پوری ویڈیوز دیکھتے ہیں، بیج نکلا، پھول بنا، پھل بنا، پھر وہ مرجھایا، ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے اس طرح سے آ جاتی ہیں، تو کیا ہم نصیحت نہیں حاصل کریں گے؟ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، بس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے، اور ہلاکی ہے ان پر جن کے دل یاد الہی سے بالکل بلکہ سخت ہو گئے، یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں، اولئک فی ضلال مبین۔ یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جس کا سینہ شرح اللہ صدرہ للاسلام، جب کسی کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا اور اس کے اندر نور آ گیا، اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جن کا سینہ بند ہوا ہے، تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اپنے دل کے سینے کے کھلنے کے لیے جو ہے بات کرنی چاہیے، کیونکہ جب آپ کا دل کھلا ہوا ہوتا ہے نا تو آپ ہر چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، مشکل سے مشکل چیز کو بھی آپ یہ ضرور سوچتے ہیں کہ اچھا اس کو کروں گی کیسے، میرے تو خاندان میں، جاب میں، فیملی میں، ادھر ادھر بڑے مشکلات ہیں، میرے تو اپنے نفس کے اتنے چیلنجز ہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے میرے لیے، لیکن پھر آپ کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے نا، تو انشاءاللہ اللہ ہی مجھے توفیق دے گا۔ تو اپنے سینہ جو کھولنا ہے اور اس کے ساتھ جو جن کا تنگ ہوا ہو، ان میں درمیان میں بہت فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، اور جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے، جن سے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت، جس کے ذریعے جسے چاہے راہ راست پر لگا دیتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ ہی راہ بھلا دے اس کا کوئی ہادی نہیں۔ تو اب کیا ہے یہاں پر کہ اصل بات کیا ہے کہ جب جن لوگوں کا سینہ کھلا ہوا ہوتا ہے نا، ان کو ڈر لگتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس پہ ریفلیکٹ کرتے ہیں، سوچتے ہیں، دل میں بڑی محبت آتی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو مشکل سے مشکل قوانین بھی رکھے ہیں ان میں کتنی آسانی ہے ہمارے لیے۔ بھلا جو شخص قیامت کے دن کے بدترین عذاب کی ڈھال اپنے منہ پر بنا لے گا، ایسے ظالموں سے کہا جائے گا کہ اپنے کیے کا وبال چکھو۔ ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا، پھر وہاں سے عذاب آ پڑا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور ابھی آخرت کا تو بڑا بھاری عذاب ہے، کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیں، لو کانوا یعلمون۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں کہ کیا عجب کہ وہ کوئی نصیحت حاصل کر لیں، ہر اینگل بتا دیا گیا، ملٹی ڈائمینشنل اپروچ ہے کہ ہر طرح سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کیا معاملہ کیا جائے۔ قرآن ہے عربی میں جس میں کوئی کجی نہیں، ہو سکتا ہے وہ پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہا ہے کہ ایک وہ شخص جس میں بہت سے باہم ضد اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہا ہے کہ ایک وہ شخص جس میں بہت سے باہم ضد رکھنے والے ساجی ہیں، اور دوسرا وہ شخص جو صرف ایک ہی کا غلام ہے۔ کیا یہ دونوں صفت میں یکساں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہے۔ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ ایک انسان ہے، اس کا ایک ملازم ہے، تو اس کے لیے تو بہت آسانی ہے، ملازم کو پتہ ہے کہ میں نے بس اپنے اس آقا کی سننی ہے۔ لیکن اگر ایک ملازم ہے اور 5 لوگ اس کو آوازیں دے رہے ہیں، ساس بھی بلا رہی ہے، نند بھی بلا رہی ہے، بہو بھی بلا رہی ہے، گھر کا صاحب بھی بلا رہا ہے، وہ کہتا ہے بچے بھی بلا رہے ہیں، وہ کہتا ہے میں کس کی سنوں؟ ایک کہتا ہے دروازہ بند کرو، ایک کہتا ہے دروازہ کھولو، ایک کہتا ہے یہ پکاؤ، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ پکاؤ، ایک کہتا ہے یہ برتن لگاؤ، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ برتن لگاؤ، مجھے تو انہوں نے پاگل کر دیا ہے۔ تو جو انسان ایک اللہ کے ساتھ جڑتا ہے وہ فوکس رہتا ہے، لیکن جو انسان ہر ایک کی بات سننا شروع کر دیتا ہے، سنی سنائی باتوں پہ بھی جاتا ہے، ہر ایک کو جو ہے اپنا کسی نہ کسی لیول پہ معبود بنا لیتا ہے، تو پھر وہ کنفیوز ہی رہتا ہے، اس کو نہیں سمجھ آتی کہ میں نے کس کی سننی ہے، معاشرے کی، نفس کی، کسی اس انسان کی اس آئیڈیالوجی کو لینا ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے، آئی ایم کنفیوزڈ۔ تو اللہ تعالیٰ ہی سب کے لیے اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے۔ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ یقیناً خود آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں، پھر تم سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑو گے۔ تو کیا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا اور وہ جو وقت آئے گا، اس وقت انسان کو احساس ہوگا کہ اب ہم نے کیا کچھ کیا اور ہماری زندگی میں جو بھی باتیں ہوئیں اس کو کیسے کرنا چاہیے تھا۔ موت کی بات آ رہی ہے تو عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ کا سر مبارک میرے سینے اور رخسار کے درمیان تھا، جتنی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی اتنی کسی اور کو ہوتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں مجھے بلایا اور میرے کان میں کچھ کہا تو میں رونے لگی، پھر آپ نے مجھے بلایا، میرے کان میں کچھ کہا تو میں خوش ہو گئی،
ہم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں یہ کہا تھا کہ اس مرض میں میری موت کا وقت آ چکا ہے، چنانچہ میں رو دی۔ بعد میں آپ نے فرمایا کہ میرے اہل خانہ میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، تو میں خوش ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ میت کے جنازے کو کندھے پر اٹھا کر لے جا رہے ہوتے ہیں تو اگر وہ نیک صفت ہو تو وہ میت پوچھتی ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، اور اگر نیک صفت نہ ہو تو وہ کہتی ہے کہ ہائے افسوس، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اور اس کی آواز انسان کے علاوہ ہر چیز سن رہی ہوتی ہے، اور اگر انسان اس کی آواز سن لے تو بے ہوش ہو جائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے کو تدفین کے لیے جلدی لے چلو، اگر یہ نیک صفت ہو تو تم سے اچھی چیزوں کی طرف منتقل کر رہے ہو، اور اگر وہ نیک صفت نہ ہو تو پھر تم ایک برائی کو اپنی گردنوں سے دور کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس میں سے ایٹ لیسٹ یہ کی میسیجز جو ہیں ان پہ ہم توجہ دیں۔ کیا ہے؟ اپنے آپ کو خالص کرنا، اپنے آپ کو احسان کے درجے پہ لے کر جانا، اور ایسے تکلفات میں نہ پڑنا کہ ہم دین کو نہ سمجھ سکیں اور نہ ہی اس کے مطابق عمل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔